الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ریفارمیشن کلاس کا چوتھا دن ہے، اور میں اس بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس صبح سے کانسٹنٹلی پاور کٹس ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی یہی ہوا۔ میں نے ابھی جسٹ اسٹارٹ کیا تھا اور پھر پاور کٹ ہو گیا۔ نیٹ ورک پرابلمس بھی ہو رہے ہیں، تو انفارچونیٹلی جتنا اسموتھ طریقے سے اس کورس کو جو ہم رن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ بہرحال اب میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے نا؟ کوئی چیٹ میں ذرا پھر مس ہوا۔ اوکے، ابھی اگر میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ۔ دیکھیے، کل کی کلاس میں ہم نے جو باتیں کی تھی، 3 پوائنٹس کور کیے تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ لوگوں کے سامنے کس طرح بات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں جو حکم ہے وہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو سوائے اس طریقے کے جو بہترین ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہے نا؟ یعنی بہترین طریقے کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ہمیں اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بہترین طریقہ اس اعتبار سے کہ سامنے والے کو جو ہمارا مدعو ہے اسے وہ طریقہ بہترین لگے۔ اوکے، پھر اس کے بعد میں ہم نے جو دوسری بات کی تھی کہ سابق آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے یا اٹیسٹ کیا ہے، اور پھر کرٹیسائز کیا ہے یا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اٹیسٹ کیا ہے، قرآن مجید سابق کتابوں کو اٹیسٹ کرنے کے لیے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سابق آسمانی کتابوں کی تعریف کرتا ہے اور سابق کتابوں کو اٹیسٹ کرتا ہے قرآن مجید میں۔ یہ چیز ہم نے دیکھی۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرا جو نقطہ جس پر ہم کافی ڈسکس کر چکے تھے، لیکن لاسٹ مومنٹ پر پھر بہت زیادہ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے ہم نے کل کی کلاس روک دی تھی، وہ تھا سابق آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، ہے نا؟ تو عام طور پر ایمان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان عام طور پر اجمالاً یہ کہتا ہے کہ ہم سابق آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی، لیکن اس ایمان کا اعلان ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے نہیں کرتے،
ٹھیک ہے, تو پھر یہ آیت آپ کے سامنے آئی ہے اور اس کا ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو چکا ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا, یعنی تم یعنی کہ مدعو سے کہا جا رہا ہے نا. تو یہ اعلان کروایا جا رہا ہے تاکہ ایک دینی رشتہ دائی اور مدعو کے درمیان ہے نا, ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہو جائے کہ ہم آپ کی کتاب پر بھی یا آپ پر جو نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ عام طور پر ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے وہ یہ بات کو نہیں جانتے کہ ہم ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ اعلان آپ دیکھیں کہ ایک انکنڈیشنل اعلان ہے نا, ifs and buts کے ساتھ میں یہ اعلان نہیں ہے. جو ifs and buts ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ہے نا کہ ہم ان کی کتابوں پر ایمان تو رکھتے ہیں ہاں, لیکن مگر آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم آج وہ جو کتاب ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہم تو مطلب اس کتاب پر ایمان کی بات کر رہے ہیں جو جس زمانے میں جس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی, اور وہ جب اپنے پیور اینڈ پریسٹین فارم میں تھی ہے نا, انٹرپولیشن کے بغیر بالکل پیور تھی, تو اس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں ہمارے ذہنوں میں, اور وہ سب اس جملے میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کے لیے حکم دیا ہے نا. بالکل ایک پلین سٹیٹمنٹ ہے, وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد, ہمارا معبود آپ کا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے فرما بردار ہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پھر اس کے بعد میں اگلی آیت پر بھی تقریباً ہماری گفتگو ہوئی تھی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اسی طرح نازل کیا. کس طرح؟ جس طرح پچھلی آیت میں بات کرنے کا جو ڈھنگ بتایا گیا ہے, بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور پھر اب یعنی اللہ تعالیٰ اس رویے کو اختیار کرنے کا نتیجہ اور رزلٹ بتا رہے ہیں. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, پس یعنی بہت تیز فا ہے نا, فائے فجائیہ. فَالَّذِينَ, پس جن لوگوں کو آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے کتاب عطا کی, ہم نے انہیں ہے نا, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی, يُؤْمِنُونَ بِهِ, وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے, بہت تیزی سے ایمان لائیں گے. مگر کنڈیشن کیا ہے کہ طریقہ وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, یعنی اعلان وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا. اور یہ چیز ہم نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کی کئی موقعوں کے اوپر, جہاں پر ہم جاتے ہیں اور ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, جو عیسائی بھائی ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں ہے نا, اور ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں کہ ان پر جو نازل ہوا ہم انہیں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہے نا. صرف قرآن پر نہیں, آپ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, نہیں, قرآن ہم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آ کر قرآن مجید مانگ کر لے جاتے ہیں, وہ قرآن مجید کی پھر تعریف کرتے ہیں, وہ قرآن مجید کو پھر ماننے کی بات کرتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس میں پھر مطلب ہمارا کوئی اعزاز نہیں ہے, یہ ہے نا, ہماری کوئی ٹیکنیک نہیں ہے, اللہ نے سکھائی ہے ٹیکنیک. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, یہ رزلٹ ہے اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دیکھیے, اور تسلی اور ہمت کی بات. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان میں سے ہیں بعض جو آلریڈی ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, لاتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوگا کون ہے وہ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اللہ اطلاع دے رہا ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, اور پھر اس کے بعد میں آخری یعنی آیت کے کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور ہماری آیات کے ساتھ نہیں جھگڑا کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کافر.
ہے نا. یعنی اس انداز میں بات کرنے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں مانیں گے, جو جھگڑا کریں گے, ہے نا. حالانکہ یہاں جھگڑا ختم کرنے کی بات کر دی گئی ہے نا. جھگڑا تو اس وقت ہوتا جب ہم کہتے کہ بھائی سابق کتابوں پر سے ایمان منسوخ ہو گیا, اب قرآن آ گئی, اب قرآن کو ہم نے مان لیا, قرآن کے علاوہ اب ہم کچھ نہیں مانیں گے, تو وہاں وہ جھگڑے کی بات ہو جائے گی, ہے نا. ان کے لیے وہ سوچیں کہ اچھا ہماری کتاب کو تم نہیں مانو گے, تو پھر اب ہے نا غصہ آئے گا ان کو اور بغض پیدا ہوگا, اور وہ سب ڈائیورٹ ہوگا قرآن پر. کیونکہ ہم اگر قرآن کے حوالے سے وہ بات کہیں کہ بھائی قرآن آ گیا نا, لہذا ہم قرآن پر ہی ایمان لائیں گے, اب وہ ساری باقی کی کتابیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں, اب ہم ایمان نہیں لائیں گے ان پر, تو اب قرآن وجہ بن جائے گی ہمارے ایمان نہ لانے کا. تو پھر وہ جو ان کا غصہ اور غضب ہے وہ قرآن پر ڈائیورٹ ہوگا, جو اس وقت ہو رہا ہے. یعنی ان کو قرآن سے دشمنی معلوم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کا نام لے کے وہ کتابوں کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور ایمان لانے کا تو ہم ذکر نہیں کرتے ان کے سامنے عام طور پر, ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ کتابوں کو ہم منسوخ کر رہے ہیں. تو پھر یعنی یہ جو ان کا غصہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اور اللہ پر. یعنی خدا بھی ایک ہے, وہ بھی ہم اکثر نہیں بتائے. یہ ایک الگ ایک نیا خدا آ گیا, ایک نیا پیغمبر آ گیا, ایک نئی کتاب آ گئی, وہ جو سب باقی ساری چیزوں کو کینسل کر دیتی. یعنی وہ جس خدا کو ہے نا سپریم گاڈ کو مان رہے ہیں, اس سے یعنی چونکہ ہم لنک نہیں بتا رہے ہیں, وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد, ہے نا. اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کی کتابوں پر ایمان ہے, سارے رشتے کاٹ رہے ہیں. تو پھر اب انہیں, اور پھر لوگوں کو کٹوا بھی رہے ہیں نا, ان میں سے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں ہم کاٹ کاٹ کر پھر یہاں لا رہے ہیں, اور ان کے پھر وہ سارے رشتے بھی ہم کاٹ رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ آئے گا, وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ غضبناک ہو جائیں گے, ہے نا. اور پھر وہ غضب ہم پر بھی ہوگا, اور پھر وہاں ڈائیورٹ ہوگا, جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن سے نفرت کر رہے ہیں, اللہ سے نفرت کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر رہے ہیں. بہرحال ہے نا, ٹھیک ڈھنگ سے بات کریں گے تب یہ رزلٹ آئے گا. اور پھر کچھ لوگ بچیں گے, یہ اللہ تعالیٰ ہماری اطلاع کے لیے بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی ہوں گے جو جھگڑا کریں گے اس بات پر. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی جھگڑا کریں گے اور وہ مان کر نہیں دیں گے, وہ کافر ہوں گے. وہ ہوں گے ویسے کچھ, وہ کون ہوں گے؟ وہ انکار کرنے والے ہوں گے, کافر ہوں گے, ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے نا. اور پھر ہم ایمان والے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر اللہ کے احکام کی پابندی کیوں نہیں کرتے, خلاف کیوں کرتے ہیں؟ خلاف کر کے ہم پھر جرم کرتے ہیں. اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا ہوگی؟ جرم ہوگی. تو کرائمز کے اندر ایک اور کرائم ہم نے دیکھ لیا, یہ 9 نمبر پر ہے یہ کرائم, ہے نا, یہ مسٹیک, کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ ہم نے فراموش کر دیا اور اس کے خلاف کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہے نا. اکثر مسلمان خلاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اوکے, تو اس سلسلے میں بہرحال کریکشن کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو ڈسکشن ابھی آپ کے سامنے آیا ہے ان 2 آیات کے حوالے سے, کہ اب سابق کتابوں پر ایمان کو لے کر ہمیں کیا کرنا ہے. پہلے تو اس بات کا ارادہ کرنا ہے نا, مینٹلی اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے سابق کتابوں پر ایمان کا اعلان کریں گے اپنے مدعو کے سامنے, اور پھر اس کے بعد میں بیہیویئر میں کیا تبدیلی آنی ہے وہ اعلان پھر ہم کرنا شروع کر دیں, ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے وہ تمیز آپ ملحوظ رکھیں گے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہی تھی, پھر کل بھی اس کو دہرایا تھا, کہ جن کتابوں کے بارے میں آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ کلام الہی ہے, وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں, ہے نا, تو ان کے سلسلے میں تو آپ اعلان شروع کر دیں. اور پھر جن کے بارے میں ابھی ریسرچ اور تحقیق باقی ہے تو ابھی آپ اس کے سلسلے میں نیوٹرل رہیں گے. آپ نہ تو تصدیق کریں گے نہ تو تکذیب کریں گے, آپ کہیں گے کہ بھائی واللہ عالم, مجھے نہیں معلوم, میں ابھی اسٹڈی کروں گا یا اسٹڈی کروں گی, اور پھر جب معلوم ہو جائے گا, جب سمجھ آئے گا قرآن کی روشنی میں کہ یہ کتاب کی حیثیت کیا ہے, اس کے بعد ہے نا نتیجے کا ڈکلیریشن ہم کریں گے. اٹیسٹ کرنا ہے تو اٹیسٹ کریں گے, کنڈیم کرنا ہے تو کنڈیم. بہرحال کنڈیم کا انداز جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی اس ٹاپک کی طرف, ہے نا, ریلیجیس اتھارٹیز, گاڈز اینڈ گاڈیسز. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا یعنی ایک خاص بات کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کے مقصد سے یہ
عنوان بنایا گیا ہے سوری، تو لہٰذا مطلب اسے ایسے ہی رکھا گیا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پچھلی ٹاپک سے لنک ہے نا، ٹاپکس کے اندر ایک ربط بھی ہے. اگرچہ کہ آپ چاہیں تو ایک اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لنک بھی ہے. اوکے، ریلیجیس اتھارٹیز گاڈز اینڈ گاڈیسز کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے نا، ریلیجیس اتھارٹیز کے سلسلے میں جو دوسرے مذاہب کو بلونگ کرتے ہیں، دوسرے ریلیجنس کو بلونگ کرتے ہیں. اور پھر اب چونکہ دوسرے ریلیجنس میں گاڈز اینڈ گاڈیسز بھی انہوں نے اختیار کیے ہیں، تو پھر ان کو لے کر ہمارا عام طور پر کیا رویہ ہے. تو بتائیے ایک دو کچھ جواب آپ دیجئے کہ کیا ہے ہمارا رویہ. جو آن لائن ہے وہ چیٹ میں اگر ممکن ہے تو جواب دیجئے. جی ہاں، یہ سوال کل بھی خیسر بھائی نے کیا تھا. نان مسلمز اس سوال کو کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے صحیفوں میں، ہماری کتابوں میں یقین رکھتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے اس کے مختلف جوابات ہیں جو قرآن مجید میں خود آئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس انہوں نے اپنی کتاب کی انڈرسٹینڈنگ میں جو اختلافات پیدا کر کے رکھے ہیں ان کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے اور ان کا فیصلہ کرتا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ قرآن مجید کا کام ہے کہ وہ ان کے اختلافات کو جج کرتا ہے نا، ریزالو کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر قرآن مجید کیا ہے، بینۃ ما فی الصحف الاولی ہے نا، کہ سابقہ صحیفوں کا ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا گویا کہ سابقہ صحیفوں میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں انہی کو پڑھنا ہے. تو اسی لیے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہے نا. تو یہاں سے مطلب بات شروع کی جا سکتی ہے، اور پھر اب اس کے اور آگے جب آپ دلائل وغیرہ دیں گے تو پھر ان کے پاس اللہ کے آخری پیغمبر کے آنے کی جو یعنی کہ پیشن گوئیاں ہیں، ہے نا، تو اس کے حوالے سے پھر ان کو بتائیں گے کہ بھئی آپ کو بھی تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ آخری پیغمبر آ جائے تو پھر آپ بھی اس کو مان لینا، اس پر جو کتاب ہوگی تو آپ بھی اس کتاب کو فالو کرنا، ہے نا. تو یہ میوچل اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے کہ قرآن کو فالو کرنا سابق صحیفوں کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، بینۃ ما فی الصحف الاولی. یہ دونوں طریقے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا. ان ھذا لفی الصحف الاولی یہ ایک ہے، یعنی یقیناً قرآن مجید جو ہے یا اس کی جو تعلیمات ہیں وہ کہاں ہیں، سابق کے صحیفوں میں، پہلے کے صحیفوں میں ہیں. صحف الاولی یعنی قرآن پچھلے صحیفوں میں ہے، پھر پچھلے صحیفوں کی تعلیمات قرآن میں ہے، جو اس آیت میں آتا ہے کہ اولم یاتکم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا تمہارے پاس وہ بینہ نہیں آ گئی سابق صحیفوں کی، یعنی قرآن آ گئی نا. وہ کیا ہے، سابق صحیفوں کا ایکسپلینیشن. تو اس کو پڑھنا ان کو پڑھنے کے برابر ہے، ان کو پڑھیں گے تو اس کی تعلیم وہاں پر ملے گی. یہ میوچل ہے نا. تو لہٰذا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہم آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، اور قرآن مجید کی وجہ سے ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا نا. یعنی آنیسٹلی اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو ایک بہت ویگ آئیڈیا تھا کہ سابق کچھ صحیفے ہیں اللہ نے نازل کی، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور وہ مطلب ان کا تو کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں ہے. یہ لوگ کچھ کتابوں کو جو انہوں نے لکھی ہیں یا اب اس کا جو ٹرانسلیشن باقی ہے یہ اس کو کلام الہی کہہ رہے ہیں، جو بالکل ہم تو یعنی کہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے. تو بہرحال ایک بات تھی جو اللہ نے کہی تھی کہ ایمان لانا ہے، چلو ایمان لا لی، آنکھ بند کرے، اب اللہ کا حکم ہے نا بھائی، مان لو، بولے مان لیے، ختم. وہ کیوں ماننا تھا، پھر وہ مان کے کرنا کیا تھا، ہے نا، پھر اس کا اعلان بھی کرنا تھا نہیں کرنا تھا، وہ باتوں کا جو ہے کوئی. جی جزاک اللہ. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے یاتیکم کہا، غلطی کی میں نے، آپ نے اس کو بالکل یعنی کہ ٹھیک کر دیا، جزاک اللہ خیر. اوکے، آیت کا ریفرنس بھی پلیز اس میں ڈال دیجئے گروپ کے اندر. ٹھیک ہے، اس آیت کا بھی، اور وہ سورہ اعلیٰ کی جو ہے
सेकंड लास्ट आयत है, इन्ना हादा लफी सोफिल उला। ओके, तो ये तरीके से प्यार मोहब्बत के अंदाज में जो है बात हो सकती है। और ये सवाल मैं आपसे ये भी कहूँ कि ये जो सवाल है जो हमारे खास भाई ने पूछा, कैसर भाई ने, देखिए ये सवाल आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर, जनरल रूल तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर उस वक्त आएगा जब आप अटैक कर रहे होंगे अगर उनकी किताबों में। आपने जब तस्दीक की बात की, आपने जब तारीफ की बात की, और फिर आपने ऐलान की, ईमान के ऐलान की जो है बात की कि सिर्फ तस्दीक और तारीफ ही नहीं बल्कि हम ईमान भी रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ, यानी वो जो नफरतें हैं, वो जो एक दीवार होगी, है ना, दुश्मनी की और डिफरेंसेस की उनके और हमारे दरमियान, वो टूट जाएगी। और उसे जब ये समझ आ जाएगा कि ये हमारी किताबों को बेइज्जती के साथ में अप्रोच नहीं करता, अब तक किया है ना माजी में बाद लोगों ने, तो एक हमारा यानी इमेज बन चुका है कि ये क्या करेगा, ये कंडेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, गलतियां निकालेगा, और उसका कुछ असर आज भी लोगों पर बाकी रह सकता है कि आपकी मोहब्बत और यानी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के बावजूद फिर भी ये आ सकता है सवाल, है ना। लेकिन आमतौर पर उस वक्त आएगा जब हम सामने वाले को हराने के चक्कर में हैं, है ना, डिग्रेड करके अपने आप को कोई सुपीरियर साबित करने के चक्कर में है, तो फिर ऐसे सवालात आते हैं। आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो फिर, है ना, वो आप देखिए, आप यानी कुरान मजीद का एक रूल आप लिख लीजिए, उसकी आयत भी कोई अगर मतलब निकाल सकता है तो जरा निकाले और यहाँ शेयर करे। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ हो सकता है? यानी आप जब हुस्न सुलूक करेंगे सामने वाले के साथ, और इस केस में आप उसकी किताब की तारीफ कर रहे हैं, आप उसकी किताब की तस्दीक कर रहे हैं, आप उसकी किताब पर यानी उस पर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर क्या वो पलटाकर आपको जलील करेगा? वो आपको कॉर्नर करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा, हाँ भाई देखो तुम तो बोले कि हमारी किताब पर ईमान लाते। शरीर कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं होगा ऐसा। वो पलटाकर आपसे क्या करेंगे? आपने उनकी किताब की तस्दीक की, वो पलटाकर कुरान की तस्दीक करेंगे। आपने तारीफ की, वो पलटाकर कुरान की तारीफ करेंगे। आपने ईमान का ऐलान किया, वो पलटाकर, अल्लाह ने कहा ना करेंगे, फल्लदीना आतैनाहुमुल किताब युमिनूना बिही, बहुत जल्दी वो करेंगे, है ना। जज़ाकल्लाह। 55:60, ओके, है ना। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान के लिए पूछा था मैंने, तो 55:60 आप लोग उस आयत को नोट करिए, है ना। तो बहरहाल देखिए ये अपना इंटरनल करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और ऐसा ही करना चाहिए। ये कुरान से यानी अल्लाह की तरफ से हिदायत को देखकर अपने दिलों को मुतमईन करना है ना। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई चालबाजी नहीं है कि दिल में तो नहीं है ईमान, बस उसको हक की तरफ बाई हुक और बाई क्रुक लाना है। भाई बोल दो, चार तारीफ की बातें कर दो, क्या जा रहा है ना। अल्टीमेटली तो यहाँ पर खींच के लाना है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये पहले हमारे अंदर जेन्युइनली ये आना चाहिए, है ना। वो जो रिस्पेक्ट जो हम बताने वाले हैं वो हमारे दिल में हो उन किताबों के लिए, है ना। वो अप्रिसिएशन पहले दिल से हो हमारे उन किताबों के लिए, और फिर ईमान भी हो, है ना। उसके बाद में हम इस तरीके से बात करेंगे। बहरहाल अगर सवाल आ गया तो मैंने एक दो जवाब आपको इस सिलसिले में जो हम उनको बता सकते हैं वो मैंने बताए। ये सेम क्वेश्चन उस अंदाज में भी आता है, भाई अगर आप हमारे पैगंबरों पर भी ईमान रखते हैं तो फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फॉलो करते हैं? तो फिर उसका जवाब भी ऐसा ही है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई पैगंबरों की मिसाल नाम लेकर, कई पैगंबरों की मिसाल बताते हुए फिर अल्लाह ताला ने कहा, वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भाई या बहन आयत निकालिए और नंबर शेयर करिए। उलाइकल लदीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदिह। ओके, बहुत सारे पैगंबरों के नाम लेकर जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फिर यानी इजमालन अभी कंक्लूजन में क्या कहा, उलाइकल लदीना हदल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा। फबिहुदाहुम इक्तदिह, उनकी हिदायत पर आप पैरवी इख्तियार कर लीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फबिहुदाहुम मुक्तदिह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक पैगंबरों की हिदायत की इत्तिबा करने का, इख्तिदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो इससे मतलब जो
سامنے والے مدعو کے سوال کا جو جواب نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ یعنی یہ جو اتنے سارے پیغمبروں کے نام جو بتائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو نام سب کے تو نہیں لے سکتے نا، یعنی سارے پیغمبر، مراد یہ ہے کہ سارے پیغمبر جو آپ سے بھیجے گئے ہیں ان کی ہدایت پر آپ گامزن ہو جائیے، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا، اللہ کے اس حکم کا انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے سارے پیغمبروں کی تعلیمات پر انہوں نے یعنی اتباع کی، اللہ کے حکم کی اس فرما برداری میں، یعنی ان کو ایک کو فالو کرنا سب کو فالو کرنا ہے، تو اس میں وہ سارے آ جائیں گے، پھر مطلب نوح علیہ السلام آ جائیں گے، مہارشی منو، آدم علیہ السلام آ جائیں گے، شیو جی، موزز آ جائیں گے، جیزس آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، یہاں جو پیغمبر ہوئے ہیں ہندوستان کے وہ بھی آ جائیں گے، ان سب کو فالو کرنا ہو گیا ہے نا، یہ ہے نا، مطلب آپ جواب جو دے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کتاب کے سلسلے میں پوچھا تھا، میں نے پیغمبر کے سلسلے میں بھی وہ بات بتائی، رائٹ۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں اگلی ٹاپک کی طرف، ریلیجیس اتھارٹیز، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ تو پھر میں وہ سوال دہرا دوں کہ مسلمانوں کی میجورٹی دوسرے مذاہب کی ریلیجیس اتھارٹیز اور پھر جو دیوی دیوتا ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، ان کے سلسلے میں کیسا رویہ رکھتی ہے؟ اوکے، کیسا رویہ رکھتی ہے بھائی؟ آپ ان کو عزت دیتے ہیں؟ جی، بعض کے ساتھ عزت، بعض کے مزاحیہ انداز میں ان کی توہین، کہہ سکتا ہوں میں توہین، مزاحیہ انداز میں توہین، اوکے، کہیں سیریس ہو کر توہین، کہیں جھڑکیاں دے کر، ہے نا، خاص طور پہ مطلب اگر ود ان مسلمس اگر بات ہو رہی ہے تو ذرا اور بھی کھل کر بات کرتے ہیں، باہر احتیاط کرتے ہوں گے، یا بعض لوگ باہر بھی احتیاط نہیں کرتے، اور کل جیسا میں نے آپ کو وہ آیت کی روشنی میں ڈسکس کرتے ہوئے بتایا تھا، ہے نا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اب شرما کر معافی مانگتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں شری کرشن کی توہین، ہے نا، معافیاں مانگتے مانگتے بار بار کہ پلیز آپ برا مت مانیے، میں معافی چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا یہ کہنے کو، ہے نا، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ یہ شری کرشن کی جو بات تھی وہ تو ٹھیک نہیں تھی، ہے نا، گوپیوں والی، اوکے۔ تو یہ اس طرح مذاق اڑانا، بعض لوگ یعنی اور بہت بیتوکے طریقے سے اڑاتے تھے، یہ حال کے سچویشن کے اندر بہت یعنی کہ کمی آئی ہے اس میں، ہے نا، منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں اس وقت مسلمان اکثر، ہے نا، نہیں کرتے یہ سب بدتمیزیاں اب۔ جی، تو بہرحال میں نے جو ایک دو آنسرز لکھے ہیں آپ لوگ دیکھیں، وہ بعض ریلیجیس اتھارٹیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اچھا ایسوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں جن کے نام قرآن میں آئے ہیں، یعنی مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے یہ سنا ہے، بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چونکہ ان کی زندگی کا کمپلیٹ ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور انسان کو جب فالو کرنا ہے، کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، تو پھر ایک کمپلیٹ نمونہ چاہیے رہے گا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، کمپلیٹ ان کی زندگی ریکارڈڈ نہیں، ان کی پیدائش کا واقعہ ملتا ہے، پھر کچھ ہے نا وہ بچپن کا واقعہ ملتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا حصہ ہے جو ان کا غائب ہے، وہ کہاں تھے نہیں معلوم، ہے نا، تو یعنی کہ ان کی جو جوانی وغیرہ کا جو ارلی پیریڈ تھا وہ ملتا ہی نہیں ہے، اور پھر ایک ایک جو یعنی زندگی کا معمول ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ اتنی ڈیٹیل میں ریکارڈڈ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایک رول ماڈل نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ریکارڈڈ نہیں ہے نا، کمپلیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر، ہے نا، ادھیڑ عمر، اور پھر جوانی، اور پھر نبوت سے پہلے کا وقت، اور پھر نبوت کے بعد، تو پھر اور ڈیٹیل کے اندر سب کچھ ریکارڈڈ۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ساری تفصیلات معلوم ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں، تو لہٰذا آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، ایک بڑے لطیف انداز کے اندر یہ کہہ دیا کہ اب وہ فالو کرنے کے لائق نہیں رہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اب اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا، جیسا شری رام کو لے کر، شری کرشن کو لے کر ڈسپیوٹ ہے کہ بھئی ہے نہیں ہے، کون ہے کیا ہے نہیں معلوم، کیونکہ قرآن میں نام نہیں آیا، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ سب ڈسپیوٹ نہیں ہے،
اس کے باوجود یہ لطیف انداز سے ان کی توہین کرتے ہوئے، ان کو کٹ کرتے ہوئے، مقابلے میں بینیفٹ بتاتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بعض دائی اس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ایک انداز ہو گیا کرٹیسزم کا. پھر بعض کے سلسلے میں سیدھا مت اور مائتھولوجی، افسانہ ہے، کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے نا. مہا بھارت افسانہ ہے، رامائن افسانہ ہے، یعنی مائتھولوجی امیجنری. یہ پورا قصہ امیجنری ہے تو اب یہ جو شخصیتیں ہیں یہ بھی بالکل امیجنری ہیں، ہے نا. فکشن، فگمنٹ آف امیجنیشن، یہ بول دیا دھڑلے سے. کس کو؟ ان کو جو وہ لوگ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان کو مت بول دیا ہم نے، تھے ہی نہیں، سٹوری کا کیریکٹر ہے. اور پھر دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بھی توہین ہوتی ہے. اس کا میں نے آپ سے آلریڈی ڈسکشن کیا ہے، کیسے مطلب گنیش کے سلسلے میں جو واقعہ ہے وہ کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، ہے نا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی توہین کرنے کی اجازت دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے؟ دیکھیے، واضح سنگل ایک آیت کے اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے. کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکار رہے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالی نہ دو. کیا بھائی کچھ کنفیوژن ہے اس میں؟ بعض گالیاں دے سکتے، بعض گالیاں نہیں دے سکتے، کچھ برائیاں کر لے سکتے، کچھ مذاق اڑا لے سکتے، متھ اینڈ مائتھولوجی بول لے سکتے. نیوٹرل الفاظ ہے متھ اینڈ مائتھولوجی، نیوٹرل نہیں ہے نا وہ، انتہائی، یعنی وہ تو وجود ہی نہیں ہے سیدھا. کوئی اگر یہ کہے کہ محمد نام کا کوئی آدمی نہیں تھا 1400 سال پہلے تو آپ کو کیا لگے گا؟ یعنی وجود ہی نہیں تھا، ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں گزری اگر کوئی کہے. اور کہہ رہے ہیں لوگ، اور اس کا ایک بہت بڑا پلانڈ جو ہے مہم چل رہی ہے دنیا کے اندر. یہ بات وہ لوگ ہسٹوریکلی اور بہت یعنی کہ جیسے کہ فیکٹس کے انداز میں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب میں مکہ نام کا نہ تو کوئی شہر تھا، نہ محمد نام کا کوئی آدمی پیدا ہوا. یہ کوئی اور محمد تھا جو ایک دوسرا شہر تھا پیٹرا نام کا، وہاں پر ایک آدمی بستا تھا محمد نام کا. انہوں نے وہ پیٹرا کو مکہ بنا لیا اور وہ محمد کو یہاں ایک مطلب انسٹال کر لیا جیسا لا کے، ہے نا. اور وہ وہاں کے محمد کی باتیں وہ یہاں کہہ رہے ہیں، ورنہ ہسٹوریکلی ایبسولوٹلی دیر از نو ایویڈنس. یہ اس طرح کی جو ہے بہت یعنی سسٹمیٹک ہے نا، ایسے جیسا کہ پورے ایویڈنسز کے ساتھ ثابت کرنے والے انداز کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر مہم چلائی جا رہی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. آپ سے اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی دیر واز نو سچ پرسن ایز محمد، کہانی ہے کوئی لکھ لیے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی خوش ہوں گے؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ برا لگے گا نا. تو برا لگے گا تو ان سے ویسی بات کر نہیں سکتے، منع ہے، اللہ نے آلریڈی منع کر دی. اور پھر اب یہاں تو ڈائریکٹ انہیں برا بھلا مت کہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یعنی جس کو اللہ کے مقابلے میں معبود کی حیثیت سے مانا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ناپسند اللہ کی نظر میں کون ہوگا؟ جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے. مگر اس کو بھی گالی مت دو، اس کو بھی برا بھلا مت کہو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ. اچھا میں پوچھ لوں آپ سے، کیا یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے؟ کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید کی آیت کا انداز کیا ہے؟ کمانڈ ہے، اللہ کا حکم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت گالی دو ان لوگوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، مت گالی دو. کیا ہوا بھائی اللہ کے حکم کی فرما برداری کا؟ پتا چلا دھجیاں اڑا دی ہم نے اللہ کے احکام کی. اللہ کیا حکم دیتا ہے نہیں دیتا ہے وہ ہے نا، گیا وہ تیل لینے.
ہم وہ کریں گے اسلام کے نام سے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، ہم گالی دیں گے، ہم برا بھلا بولیں گے. اب کیوں ابھی بھی جو خاموش بیٹھے تو وہ یہ قرآن سمجھ کر نہیں بیٹھے ہیں، ابھی تو حالات تنگ ہو گئے نا، لوگ پکڑ کر ماریں گے تو اس لیے وہ ڈر سے خاموش بیٹھے ہیں. ابھی یہ نہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ہاں چینج آ گیا ہمارے اندر اور ہم نے گالیاں دینا بند کر دیا، ڈر کے مارے بند کیا ہے. isn't it؟ فیکٹ ہے نا، ہماری ریالٹی، آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر اللہ نے آگے اور ایک میں نے کلیریفیکیشن بھی دی اس بات کی، کیوں مت دو ان کے معبودوں کو گالی، ہے نا. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تم جب ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ پلٹا کر حقیقی معبود کو گالی دے بیٹھیں گے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے نا. تو اب یہ وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں. کس نے دلوائی، کس نے ان کو انسٹیگیٹ کیا، کس نے ان کو چڑھایا اور یعنی اتنا جیسے ڈسٹرب کیا، مجبور کیا کہ وہ پلٹا کر اللہ کو گالی دیں؟ ہم نے. تو وہ جو اللہ کو گالی دے رہے ہیں اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ وہ بھی ہمارے سر جاتا ہے، وہ گناہ بھی ہمارے سر. اللہ اس کی سزا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، ہے نا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانی، اللہ نے حکم دیا ہم بالکل اس کا الٹا کرتے. اوکے اچھا پھر اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں نا، وہ بھی لکھا اللہ نے یہاں پہ، کذالک زینا لکل امت عملہم، اور اسی طرح ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے اس کا عمل. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر ہی آنے والے ہیں. فَيُنَبِّئُهُمْ، تو پھر ان کو بتا دیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کر کے آئے. اپنی جگہ پہ اچھا کر رہا ہوں بول کے سمجھ رہے ہیں نا، وہاں جب پہنچیں گے تو بتا دیا جائے گا کہ بھائی کیا کر کے آئے، بہت برا کر کے آئے. خوبصورت، بڑا اچھا لگتا ہے ان کے معبودوں کو گالی دینا، بڑا یعنی اترا کے مزے لے کے، ہے نا، مذاق اڑاتے، برا بھلا بولتے. پھر سننے والے مسلمان بھی مطلب اس میں بڑے خوش ہوتے، ہنستے، مذاق اڑاتے. اللہ نے صاف منع کیا. اوکے تو بہرحال یہاں یہ بات میرا پوائنٹ کور ہو گیا، اس کا ڈسکشن یعنی ہم ختم کر سکتے ہیں. اپنے سوچ میں کیا تبدیلی لانا ہے کہ امیڈیٹلی ہم سارے، اب جس کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، وہ گاڈ، دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریلیجس ان کے اتھارٹیز بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو بھی ہیں ان سب کو کرٹیسائز کرنا، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی برا بولنا ہم فوراً بند کر دیں، اور یعنی بند کرنے کا ارادہ کر لیں اور پھر عملاً ہم بند کر دیں. رائٹ، یہ ہمیں کرنا ہے اپنی فکر و عمل کے اندر تبدیل. یہ 10ویں غلطی تھی یا 10واں جرم تھا جو ابھی ہم نے آج کور کیا. اوکے جی اچھا اگلا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں، ویسا ہی ہے لیکن تھوڑا الگ اینگل سے ہے. ریلیجیس اتھارٹیز، ہے نا، اس میں گاڈز اینڈ گاڈیسز بھی تھے، اب یہاں سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہٹ گئے. اوکے ریلیجیس اتھارٹیز جن کو گاڈ بنایا بھی گیا ہوگا، وہ بھی ہم دیکھیں گے، ابھی آگے ڈسکشن میں آئے گا. اوکے اب دیکھیے، اب دوسرے مذاہب کے یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، ریلیجیس اتھارٹی بڑے، عام طور پر مسلمان ان کو اٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. کیا مسلمان ان کو اٹیسٹ کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اوکے اس کے کچھ جواب میں نے دیے ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے ایک سنگل ون لائن آنسر نہیں ہے. بعض کو اٹیسٹ کرتے ہیں پارشیلی، جیسا میں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل بھی ڈسکس یعنی ہم نے کر لی ہے آلریڈی، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر پھر بھی کوشن یعنی قابل تقلید نہیں ہے کیونکہ پوری زندگی ریکارڈ نہیں ہوئی. اب یہ کیا ہو گیا، ذرا پارشل ہو گیا اٹیسٹیشن ہمارا. اوکے بعض کے بارے میں کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل گرو نانک ہے، سائی بابا. اب یہ اپنے اپنے گروہ کے لیے، ماننے والے گروہ کے لیے کیا ہے، یہ الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں. یعنی سکھوں کے لیے گرو نانک الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں.
اور پھر ہندوؤں کا ایک طبقہ ہے جو سائی بابا کو مانتا ہے، تو اور الٹیمیٹ یعنی کون ہے ان کے لیے؟ سائی بابا سب کچھ ہے ان کے لیے، ہے نا ایسا؟ سارے ہندوؤں کے لیے نہیں ہے لیکن ہندوؤں کے ایک گروہ کے لیے ہے۔ اچھا مسلمانوں کا اب وہ ان کے اس مذہبی پیشوا کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ ہم لائٹ لے لیتے، ہم ایزی لے لیتے، کوئی خاص ایسا ہے نا، اکثر مسلمان، سارے نہیں اکثر۔ اور پھر بعض کو تو وہ کمپلیٹلی کنڈیم کرتے ہے نا، فار ایگزامپل شری رام اور شری کرشن ہے نا، ان کے ہندوؤں میں سے اکثر کے، ہندوؤں میں سے بھی پھر سب کے نہیں، اوکے، اکثر کے ریلیجیس اتھارٹی ہیں یہ شری رام اور شری کرشن، رائٹ؟ تو ان کو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹلی کنڈیم۔ کیسے کرتے ہیں؟ میتھ اور مائتھولوجی کہہ کر کنڈیم کرتے ہیں، یہ بھی اس سے پہلے آلریڈی جیسے ڈسکشن میں آ گیا۔ اچھا اب یہاں پر اس پرٹیکولر یعنی اٹیسٹ اینڈ پریز کے پرسپیکٹو میں یہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، اوکے؟ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سابقہ جو مذہبی پیشوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کرٹیسائز کرتا ہے یا اپریشیٹ کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے ذرا دیکھیے، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری قرآن مجید میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہیں ایگزامپلس، اور یہ آپ مطلب اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو پھر کسی اور شخصیت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے مسلمانوں کے اندر۔ When Prophet Muhammad is there, then why do you need to mention other people؟ کیا ضرورت ہے ان کا ذکر کرنے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا بھائی، ان کا نام رکھو نا، کمپلیٹ ایگزامپل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، آپ بس ان کو پیش کر دو، بات ختم ہو گئی۔ اوکے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، مین فوکس کیا ہے؟ کرٹیسائز کرے اللہ تعالیٰ یا اپریشیٹ کرے، تعریف کرے، کیا کرے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کئی ایگزامپلز ہیں، ان میں سے ایک ہے نا بہت کمپریہنسو ایگزامپل میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے، انتہائی بزرگ و برتر خاتون ہے، یعنی ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اوکے۔ ان کو عیسائیوں نے کیا بنا دیا تھا؟ دیوتا بنا دیا تھا۔ یعنی اگر آپ کمپیئر کریں، میں چاہوں گا کہ چیٹ میں بھی اس سوال کا جواب آپ لوگ دیں، اگر ہندوستان میں جتنی دیویاں ہیں ان سے اگر مریم علیہ السلام کے سٹیٹس کو کمپیئر کیا جائے ایز اے دیوی، ان کو بھی دیوی بنا لیے نا، مریم علیہ السلام کی مورتی بنا لیے، مورتی کی پوجا ہو رہی، ان کو دیوی مانتے ہیں عیسائی، تو کیا مریم علیہ السلام ایسی ویسی کوئی دیوی ہیں یا سب سے بڑی دیوی ہیں؟ ذرا بتائیے، جب آپ چیٹ میں بھی دیجئے۔ یعنی ہندوستان کی دیویوں کے مقابلے میں مریم علیہ السلام کا پوزیشن ایز اے دیوی عیسائیوں کے نزدیک ایز اے معبود ایکول ہے یا اور بھی زیادہ بڑا ہے؟ بڑا ہے؟ کیا انہیں دنیا کی سب سے بڑی دیوتا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی دیوتا جی دیوی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک کی بات ہو رہی ہے کسی نے کہا وہ دیوی نہیں ہے، ان کے نزدیک انہوں نے دیوی بنا لی نا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیوتا کا بیٹا جنا ہوا، یعنی خدا کا جنا ہوا بیٹا، تو ان کو بھی دیوتا کا پوزیشن دے دیا، اور پھر مریم علیہ السلام ان کی وہاں بولے تو پھر اور بھی بڑی۔ اور یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یعنی یہ سب سے بڑی دیوتا کی حیثیت رکھتی ہیں؟ آج بھی رکھتی ہیں، اس زمانے میں بھی رکھتی تھی، آج بھی رکھتی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ دنیا کی میجورٹی کرسچن ہے اور وہ مریم علیہ السلام کو اپنے نزدیک اپنے ہاں دیوتا مانتے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیے اس دیوتا مانے جانے والی ہستی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اپروچ کیا ہے؟ یعنی اچھا ہمارا اپروچ کیا ہے؟ کوئی ایسی ہستی جس کی مورتی بنا لی گئی ہو، لوگ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں،
اس کو اٹیسٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچتے کیا؟ ہمیں کیا لگتا ہے اگر اس کو اٹیسٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، ہم سے گناہ بھی ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ ہم بھی پوجا کرے ویسا وہ لوگ، ہاں ہم بھی کرے پوجا کرے، ان کے پوجا میں شریک ہو کے ویسا ہو جائیں گا کہیں. اوکے، اور ان کو مورتی پوجا پہ جمے رہو بولے ویسا بھی ہو جائیں گا. بھائی وہ لوگ وہ ہستی کی مورتی بنا کے مورتی پوجا کر رہے ہیں، اب ہم آ کے وہ ہستی کی تعریف کریں تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم بھی شرک کو اٹیسٹ کر دے رہے ہیں. ان کی مورتی پوجا کو ہم بھی ٹھیک ہے بول دیے، ویری گڈ بول دیے، ایسا سب ہم کو لگتا. آئیے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب یہ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے یاد کرو اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت عطا کی، آپ کو چنا. یہ کیسی تعریف ہے دیکھیں. اچھا میں اگر پوچھوں کہ یہ معمولی تعریف ہے یا غیر معمولی تعریف ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انتہائی غیر معمولی تعریف، وہ بھی ایک یعنی ایکسٹریم لیول کی تعریف ہے. اور تعریف کر رہے بھی کون؟ فرشتے کر رہے ہیں. یاد کرو، اب عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر چن لیا ہے، فضیلت عطا کی ہے. غیر معمولی تعریف. اچھا پھر اگلی آیت میں دیکھیے، ہے نا غیر معمولی تعریف. جزاک اللہ، آپ لوگوں نے جواب دیا. اگلی آیت میں پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم کھڑی ہو جا، قنات شعار بن کر اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور سجدے میں گر جا اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ دونوں آیتیں ون آفٹر دی ادر ہے نا، 3:42 43. سوری میں نے اوپر یہاں کریکشن کرنا ہے انگلش میں، یہ 3:43. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو یعنی ہماری لاجک کے تو بالکل خلاف چلا گیا. یہ یعنی ایک بت جس کا بنا دیا گیا ہو اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہوں، لوگ اس کو خدا سمجھ رہے ہوں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، اور اس کی تعریف تصور میں نہیں آتی. کیسے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں؟ کہیں وہ غلط سمجھ بیٹھیں گے نا بھائی، ہمیں تو ڈر ہے وہ کہیں غلط سمجھ بیٹھیں گے کہ ان کے شرک کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں. مگر پھر ایک بار اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی نئی اور پہلی بار ہم یہ ایکسپیریمنٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کر چکے ہیں. اور جب اس ہستی کی تعریف کی گئی، غیر معمولی تعریف، جس کو انہوں نے معبود بنا دیا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ لوگ شرک پہ جم گئے یا ان کو ان کی حقیقی پوزیشن میں مان کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے؟ کیا ہو گیا؟ آگے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے ماننے والے ہو گئے، وہ صحابہ بن گئے، وہ ایمان والے بن گئے. تو یہاں ہوا کیا؟ دیکھیے اب یہ کیا ہوا یہاں پر. ایک بزرگ ہستی ہے، اور یہ بزرگ ہستیوں کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے اکثر، یعنی بے حد بہت نیک اور پیغمبروں کے ساتھ بہت ہوا ہے کہ ان کو خدا بنا لیا گیا، خدا کا بیٹا بنا لیا گیا، ہے نا، ان کی عبادت کی گئی. تو اب کرنا کیا ہے، میکینزم کیا ہے، یہ دیکھیے. تھوڑا سا میں نے اس کو یعنی گرافیکلی پریزنٹ کیا ہے، آپ لوگ کتابوں میں بھی اگر فالو کریں گے. اب دیکھیے یہ پوزیشن وائز، سب سے پہلے سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ کا پوزیشن، رائٹ.
یہ کیا ہے؟ عوام الناس، ٹھیک ہے، یہ کامن پیپل. اچھا، حضرت مریم علیہ السلام کی پوزیشن کامن پرسن کی ہے کیا؟ نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے نا. کیا ہے؟ بہت بزرگ اور بالا. کیسی؟ ابھی اللہ نے آلریڈی جیسے تعریف بیان کی ہے نا. یعنی ویسے بھی اگر وہ آیت نہ بھی دیکھتے تو کیا بہت اونچی درجے کی خاتون ہے نا حضرت مریم، پیغمبر کی ماں، بہت احترام والی. رائٹ. اب دیکھیے یہ پوزیشن ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی آپ بعد میں رکھ لینا. ابھی تو ہم مریم علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ آپ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ لینا، یا یعنی ایکس وائی زیڈ اور بھی شخصیتوں کو آپ رکھ لینا. اب یہ ہیں تو بہت بزرگ. اب ہوا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پوزیشن کیا کر دی؟ اور بڑھا دی، غلو کر دیا. ان کے احترام میں، ان کی عزت میں غلو کر دیا. غلو کر کے کیا کیا؟ انہوں خدا کے برابر بنا دیا. خدا سے بڑھ کے بھی بنا دیے ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، ویسا بھی آپ کر سکتے، لیکن فی الوقت کیا کریں گے؟ ابھی خدا کے برابر، یعنی معبود بنا لیا ان کو، اور خدائی میں مطلب ان کو شریک کر رہے، شرک کر رہے وہ لوگ ہے نا. ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں. رائٹ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کریکشن کیا کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کریکشن کیا وہ بس اتنا ہی تھا. یعنی ان کو لا کے کامن پرسن میں نہیں ملائے، اور ان کو کٹ آف کر کے پھینک بھی نہیں دیے جیسا ہم کرتے ہیں. کونتے کی کیا ہے کہ ہم تھوڑی جانتے، چھوڑو ان کو، آؤ ہم کو مانو، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. لیو all those people, لیو، سیدھا چھوڑی تو بولتے. اور لوگ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کا بہت یعنی دلی لگاؤ ہے ان سے، جن کو بچپن سے اور صدیوں سے اور پتہ نہیں کتنے سووں اور ہزاروں سال سے مانتے ہوئے آئے ہیں. آپ آ کے ان کو بولتے چھوڑ دو. وہ گنے چنے کچھ لوگ ممکن ہیں وہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل مطلب کچھ کیسز آپ کو ملیں گے وہ چھوڑتے ہیں. دنیا کی بڑی میجورٹی نہیں چھوڑتی، بلکہ جب آپ نے کہا ان کو چھوڑ دو تو انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا. وہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، انہوں نے کیا کیا کہ ادھر وہ چھوڑنے کے لیے جب آپ نے کہا ان کی مذہبی شخصیت کو، تو انہوں نے پریفر کیا کہ ان کو رکھ لیں یا ان کو چھوڑ دیں. چھوڑنے چھڑانے کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایسے ہی ایک معمولی انسان کی حیثیت سے بھی ریکگنائز نہیں کرتا، بلکہ فل فلیج تعریف کے ساتھ ان کو ریکگنائز کرتا ہے نا. اور ان کے ساتھ دیکھیے اب ان کے ریکگنیشن کے ساتھ ان کی حقیقت اور توحید کا پیغام. ان کا ریکگنیشن ہی نہیں، بہت تعریف، اور پھر اس تعریف کے بعد میں توحید بھی ہے، توحید کا پیغام بھی. وہ خود کیا کرتی تھی؟ یا مریم اقنتی لربی کی، یعنی مریم کا رب تھا، اور مریم کے رب نے ان سے کہا، یا فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کے آگے قناعت کے ساتھ کھڑی ہو جائیے، بس جودی اور سجدہ کریے. یعنی مریم علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں. تو یہاں توحید کا سبق کہ بھائی ہماری سب سے جو بزرگ ہستی ہم مانتے ہیں، جس کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، وہ کریکشن کیا جا رہا ہے. ایک زبردست تعریف کہ اے مریم، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نا، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور سارے جہاں کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت عطا کی ہے نا. تو اب سامنے والا کیا فیل ہوگا؟ جو حضرت مریم علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ فیل گڈ کرے گا یا اس کو بیڈ فیل ہوگا؟ بتائیے آپ ذرا، یہ اس کا جواب دیجیے. یہ تعریف ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک پازیٹیو رسپانس ہوگا، بہت خوش ہو جائیں گے، ارے ہمارے مریم کی تعریف یہ لوگ کر رہے ہیں. اوکے. اور پھر اس کے بعد میں وہ کریکشن ہے، یعنی مرہم پہلے رکھا گیا اور پھر بعد میں کریکشن کیا گیا. اور کریکشن کیا تھا؟ وہ معبود کی پوزیشن پر سے ہٹایا گیا. یہاں بھی ہٹایا گیا، اس آیت میں بھی آپ غور کریں گے تو ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہاں کی عورتوں کی. کمپیریزن کہاں ہو رہا ہے یہاں پر؟ یعنی جہاں والوں میں آگے، انسانوں میں آگے، مگر انسانوں میں بھی، سارے انسانوں میں، سارے جہاں والی جو عورتیں تھیں ان میں سے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا گیا. اور پھر اگلی آیت، اے مریم کھڑی ہو جا قناعت کے ساتھ، سجدہ کر اور رکوع میں
چلی جا رکوع میں جانے والوں کے ساتھ. یعنی بندگی وہ کر رہی ہیں کس کی؟ ربی کی. تو رب بڑا ہو گیا. اب یہ اگر جھک رہی ہیں, سجدہ کر رہی ہیں, رکوع کر رہی ہیں, تو پھر یعنی مریم کا رب بڑا ہو گیا, یعنی وہ کریکشن ہو گیا ہے نا. اور یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے لوگوں کو. یہ ہے طریقہ لوگوں کو سمجھانے کا, شرک سے ہٹا دینے کا. اب شرک سے ہٹ گئے لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے. اور یہی ہوگا جب آپ دوسری شخصیتوں کے سلسلے میں بھی یہی اپروچ اختیار کریں گے, ہے نا. قوم کی جو ریلیجس اتھارٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. آف کورس اس کے کچھ کنڈیشنز پھر اور بھی ہوتے ہیں, ہے نا, وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. اچھا, اب یہ ایسا ہی دیکھیے. اب یہ تو ایک ایگزامپل تھا اور میں نے بس یہ آیتیں رکھی ہیں اور نام لکھ دیے ہیں. اب مشرکین مکہ سے بات کر رہے ہیں. اب مشرکین مکہ اپنا جد امجد کس کو مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ان سے ابراہیم علیہ السلام کی بات کہہ دی, ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی قرآن مجید میں, ان کے حوالے سے بتایا, انہی کا دین کہہ دیا. آلریڈی آپ کے سامنے آیت گزر چکی ہے نا. دیر از نو ریلیجیس کنورژن کے ٹاپک کے اندر ملت ابیکم ابراہیم. یعنی اتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات ہے یہ, تمہارے باپ ابراہیم کا دین, میرا دین. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی ایسے پریزنٹ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. وہاں اللہ کیا کروا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہا ہے. مشرکین مکہ سے کہو جو نہیں مان رہے آپ کی بات نا, وہ تو صحابی بول رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی ہمارے باپ دادا کے دین سے بھٹکا ہوا ہے, ہمارے تو ابراہیم ہے. نام ابراہیم کا لے رہے, پھر شرک بھی کر رہے تھے. کعبے میں 360 بت بنا کے بیٹھے تھے, کعبے کے اندر اور صحن کے اندر. تبھی تو وہ نام پڑ گیا نا مشرکین مکہ. لیکن نام ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ ملت ابیکم ابراہیم, ہے نا, وما کان من المشرکین. تمہارے باپ ابراہیم کا دین بتا رہا ہوں. اور وہ مشرک نہیں تھے, وہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے, ہے نا. اور پھر جب یہودیوں کے پاس گئے تو پھر اب وہ کس کو سب سے بڑا مانتے ہیں؟ حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کو ریکگنائز کرتے ہیں, ہے نا. اسحاق علیہ السلام کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کرتے وہ. لیکن انہوں نے اپنا نام رکھا تھا بنی اسرائیل. اور اسرائیل کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب, ان کا لقب تھا اسرائیل. اور انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا بنی اسرائیل, چلڈرن آف اسرائیل, ہم اسرائیل کے اولاد. اور پھر آف کورس وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے, ہے نا, داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے تھے. تو اب اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر وہ نام لیے, ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے توحید بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, جمع کیا, کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ہم ایک ہی خدا کی, اسی ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے جو آپ کا خدا ہے, ابراہیم کا خدا ہے, اسماعیل کا خدا ہے, اسحاق کا خدا ہے نا, علیہم السلام. توحید کی بات کس کے حوالے سے؟ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. اب عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں, وہ بھی ایڈم کو بھی مانتے ہیں, ابراہیم بھی مانتے ہیں, سولومن, ڈیوڈ, موزیس, سب کو مانتے ہیں نا. مگر ان کا دل کس پر جمع ہوا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سے بات جب کی تو ان کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی جو ہے بات کی, تعریف کرتے ہوئے, ہے نا. حالانکہ ان کے بت بنے ہوئے ہیں. یہ جو کیتھولک کرسچنز ہیں آج, اس زمانے میں تو یہ کوئی تفریق اس طرح کی نہیں تھی کہ کوئی کیتھولک تھا کوئی پروٹیسٹنٹ تھا, ٹھیک ہے. یہ تو ایک ریسنٹ یعنی تقسیم ہے اور گروہ بندی ہے جو ان کے اندر ہوئی, اور ویسے بہت سارے ہیں فرقے عیسائیوں کے اندر. اس زمانے میں کے جو عیسائی تھے حضور کے زمانے کے, وہ سب کے سب وہ تھے جن کو آج ہم کیتھولک بولتے ہیں. یعنی مریم علیہ السلام ان کے نزدیک بڑی معبود, اور عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے معبود کی حیثیت سے. یعنی وہ ان کے چرچز میں آپ جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ مدر میری اینڈ بیبی جیزس. وہ دراصل وہ ان کا
اس بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام ان کے نزدیک بڑی دیوتا ہے. پھر وہ بات کو اور بھی آئے جنہوں نے پھر مریم علیہ السلام کی اہمیت کم کر دی, اور پھر اب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت, یعنی مین گاڈ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر ٹرینٹی وغیرہ وہ سب بھی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, اور آج بھی دنیا میں کیتھولکس کی میجورٹی. ان کے سامنے ابھی آپ نے آیتیں دیکھی, اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, توحید بتا رہا ہے. کس کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ حضور کو نہیں مان رہے نا, تو کس کے حوالے سے؟ مریم علیہ السلام کے حوالے سے, عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, انجیل کے حوالے سے, اور ان کی تعریف کر کے, ہے نا, انہی سے بتا رہے ہیں کہ وہ خود ایک اللہ کی بندی تھی, ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام خود ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے, ہے نا. یہ ہے ایک چیز دیکھنے کی. اچھا, یہاں پر ایک اور آیت ہے, دیکھیے یہ جو ابھی مطلب اس وقت میں, چونکہ یہ کریش کورس ہے, پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. دیکھیے ایک چیز, ایک پوائنٹ نوٹ کریے آپ لوگ, کیونکہ یہ پھر پریزنٹیشن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا نا, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے چیزوں کو پیدا کیا. تو اس میں ایک جوڑا آپ لکھیے, بریف اینڈ ڈیٹیل. بریف اینڈ ڈیٹیل کا جوڑا, اجمال اور تفصیل. اگر اردو میں لکھ رہے ہیں تو اجمال اور تفصیل لکھیے. اوکے, اجمال مطلب بریف, تفصیل مطلب ڈیٹیل. اچھا, اور اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دعوت کس علاقے میں کی؟ علاقے دو اگر ہم تقسیم کر لیں, عرب اور عجم. ٹھیک ہے, عجم کہتے ہیں اس پوری دنیا کو جو عرب کے علاوہ ہے, نان عرب کو عجم کہتے ہیں, ہے نا. تو عرب دنیا ہے اور عجم دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں پر ہوئی؟ عرب میں ہوئی. اور عملی دعوت انہوں نے کہاں پر دی؟ عرب میں دی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجم گئے, عجم کے لوگوں سے بات کی, ان کو دعوت دی؟ لیکن آپ خاتم النبیین ہیں اور سارے جہاں والوں کے لیے پیغمبر ہیں, یا عرب والوں کے لیے ہی پیغمبر ہیں؟ سارے جہاں والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گے. مگر عملی نمونہ آپ کا جو کردار آپ نے جو ادا کیا, وہ کہاں کیا؟ وہ عرب میں ہی کیا. آپ عرب کے باہر نہیں گئے, ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے, جہاں جس سے بات کی جاتی ہے, اب قرآن مجید میں 5 گروہوں کا ذکر ہے, لیکن مکالمہ, ڈائلاگ, بات چیت صرف 3 سے ہوئی. 5 گروہ کون سے ہیں بتائیے آپ, جو جن کا قرآن مجید میں مینشن ہے؟ ایک ہے مشرکین مکہ, دوسرا یہود, تیسرا نصارہ, چوتھا صابئین, پانچواں مجوس. اوکے, یہ 5 گروہ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. گفتگو اور ڈائلاگ کس سے ہوا, مکالمہ کس سے ہوا؟ مشرکین مکہ سے ہوا, یہود سے ہوا, اور عیسائیوں سے ہوا. حالانکہ اور 2 گروہ ہیں, لیکن ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مکالمہ نہیں ہوا, مجوس اور صابئین. کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہے ہی نہیں وہاں پر. مخاطب 3 گروہ ہیں بس بڑے, یہ مشرکین مکہ, یہود اور نصارہ. تو جن سے بات کی گئی ہے نا, ان کے سامنے ان کے پیغمبروں کی اور ان کے پاس پائی جانے والے کتابوں کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی. لیکن دوسرے بھی ہیں اب عجم میں, عرب کے علاوہ, لیکن وہ غیر حاضر ہیں, وہ ہے نہیں سامنے, تو ان کی ڈیٹیل وہاں پر بولنے کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے. تو ان کے بارے میں جو مینشن کیا گیا وہ کیسے کیا گیا؟ وہ بریف میں مینشن کیا گیا. لیکن وہ اور ایک ہے, گروہ ہے, دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے نا. اور پھر اب اس کے بارے میں, اب یہ بات ہے نا, یہ جو میں نے اب آپ کے سامنے رکھا, ایک تو بریف اینڈ ڈیٹیل کا جوڑا ہے, اور پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی بھی, اور یہ یعنی پریکٹیکلی کامن سینس کی بات ہے,
اگر میں کسی کو فار ایگزامپل میپ ریڈنگ سکھا رہا ہوں، نقشہ آتا ہے نا، تلنگانہ اسٹیٹ کا نقشہ آ گیا، دلی کا نقشہ آ گیا، یا پھر کوئی اور سٹی کا جو ہے نقشہ آ گیا، بھائی وہ اس میں پھرنا ہے نا، گھومنا پھرنا ہے. کسی کو میپ ریڈنگ نہیں آتی اور وہ میپ ریڈنگ سیکھنا چاہتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ پریفریبلی وہ میپ لیں گے جو اس کا پریزنٹ ایریا کا میپ ہے، پھر وہاں سے اب آپ اس کو بتائیں گے، ہے نا، کہ بھئی یہ میں محبوب نگر میں ہوں تو یہ ہاؤسنگ بورڈ کالونی ہے، وہ فلاں یہ روڈ آپ کو دکھ رہی، دیکھو یہاں سے آپ نکل کے گئے تو وہ آپ کو مین روڈ ملتی ہے نا، جڑچلہ محبوب نگر مین روڈ ملتی آپ کو. رائٹ سے گئے تو وہ دیکھو یہ جو رائٹ سے روڈ جا رہی ہے جڑچلہ جاتی، یا لیفٹ سے چلے گئے تو محبوب نگر سٹی میں جاتے 6 کلومیٹر کے بعد. پھر ادھر بھی گئے تو آپ کو پہلے انگنڈا آتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مٹو گڈا آتا، پھر اس کے بعد پدماوتی کالونی آتی، پھر اس کے بعد شاہ صاحب گٹا آتا، پھر اس کے بعد نیو ٹاؤن آتا. اور پھر وہ میپ کو لے کر سیکھتا بھی ہے، وہ پھرتا بھی ہے، اسے میپ یوز کرنا آ جاتا ہے. اب اسے دلی جانا ہے، آپ بولے دلی چلے جاؤ، دلی کا میپ خرید لو، سیم ایسی فالو کر لو. دلی کے نام اب آپ یہاں جب اس کو سکھا رہے ہیں تو آپ دلی کے شہر کے نام یہاں نہیں بتائیں گے نا یہاں والے کو. آپ بولیں گے دلی ہے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے کچھ شہر ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں جائیں گے، میپ ایسی فالو کر لینا، میپ فالو کرنے کا طریقہ سیکھ لو. پھر دنیا میں آپ پھر کہیں پر بھی چلے جاؤ، میپ فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو اب ڈیٹیل میں کون سے شہروں کی اور کون سے اسٹریٹس اور روڈز کی بات ہوئی جہاں پر وہ ہے جو اس کو ریلیٹ بھی کر سکے گا، سمجھ بھی سکے گا. ہاں یعنی دلی والوں کو آپ بولیں گے اوکھلا اور کیا بولیں گے، ہاں ذاکر نگر، اچھا ٹھیک ہے. اور بہرحال جو بھی نام ہے، مجھے زیادہ نام ذہن میں ہے نہیں، آپ وہاں کے ناموں سے آپ اس کو سمجھائیے، پھر آپ اس کو تلنگانہ بھیج دیجیے، آپ بولیے وہاں میپ لے لو بھائی، وہاں کے دیکھ لو آپ جو بھی نام ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. بالکل اسی طریقے سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبعوث ہوئے؟ عرب میں ہوئے. اب عرب کے جو مخاطبین ہیں وہ کس کو پہچانتے ہیں؟ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو پہچانتے ہیں. یہود جو ہے وہ عالم بھی ہیں اور بہت سارے پیغمبروں کو پہچانتے ہیں، وہ پورا مطلب شجرہ اور سلسلہ بھی ان کو معلوم ہے، لیکن وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام تک رکے ہوئے ہیں. پھر اس میں بھی وہ ان کے خاص عقیدے ہیں کچھ، ہے نا. حضرت یعقوب کو بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں، بنی اسرائیل اپنا نام ان کے لقب سے رکھ لیا. ان کے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں. مشرکین مکہ کے پاس صحف ابراہیم کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ تھے نہیں تھے، بہرحال جو کچھ بھی اس کے سلسلے میں ہے نا وہ لوگ جانتے تھے. تو صحف ابراہیم. یہود کے پاس زبور تھی، تورات تھی. عیسائیوں کے پاس وہ سب تھی اور انجیل بھی تھی. الگ الگ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے، تو کتابوں کے نام کی تفصیل آتی ہے نا. لیکن پھر اب عرب کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر آئے، جہاں پر کتابیں بھیجی گئی، ہے نا. ان کا ذکر کیا ہوا؟ ہاں بریف ہوا. اب یہ دیکھیے، اب آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں یہ آیت کو دیکھیے. اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے بھائی یہ خبر؟ کوئی ریزن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور در حقیقت ہم نے بھیجا، نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فی ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی ذریت میں، النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان میں سے ہیں بعض جو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے غدار ہیں، نافرمان ہیں. اب آئیے اس آیت کا تھوڑا سا ہم اور ڈیٹیل میں جائزہ لیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور در حقیقت ہم نے بھیجا، نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اب دو خاص، اب کتنے سارے 1,24,000 1,40,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے اللہ نے 2 نام لیے. یہی 2 نام اللہ نے لیے، کیوں؟ نوحًا وإبراہیم. سوچئے، اچھا اس میں پھر نوح کا نام پہلے ہے، ابراہیم کا نام بعد میں ہے علیہم السلام. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
نوح علیہ السلام پہلے آئے، یعنی اور بھی بہت قدیم پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے. نوح و ابراہیم، رائٹ. وجعلنا، اور ہم نے رکھا یا ہم نے بنایا، فی ذریتہما، ان کی ذریت میں، النبوت، نبوت، والکتاب، اور کتاب. ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. اب دیکھیے یہاں پر دو پیغمبروں کا ذکر ہے. اچھا، اس میں سے عربی پیغمبر کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ عجمی پیغمبر ہیں، عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب جب ذریت، اب بولے کہ دونوں کی ذریت میں ہم نے کتاب رکھی اور نبوت رکھی اور کتاب رکھی، تب امیڈیٹلی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں اب آپ بتائیے، پیغمبروں کے نام ذہن میں آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیغمبر کون کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہے نا، پھر یوسف علیہ السلام، پھر اور آئیے موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کتابیں، ان کی ذریت میں کتاب بھی رکھی اللہ نے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم. آ رہی ہے نا کتابیں ایک دم. لیکن پھر اللہ خبر دے رہا ہے کہ ایک اور پیغمبر ہیں ایسے جو اور بھی بہت زیادہ پرانے ہیں، نوح علیہ السلام. ان کی ذریت میں بھی ہم نے نبوت رکھی اور کتاب رکھی، لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی. کیوں؟ کیونکہ وہ مخاطب نہیں ہے. لیکن ہے ایسی ایک اور ذریت، اس میں کتاب بھی ملے گی، کتابیں ملیں گی آپ کو، اور اس میں پیغمبروں کا سلسلہ ملے گا، ویسے ہی جیسا یہ ہے ابراہیم والا جو سلسلہ ہے. اور یہ دونوں سلسلے قیامت تک رہنے والے ہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والی ہے، تو پھر یہ آیت کا جو ریلیونس ہے وہ قیامت تک رہے گا. اور یہ آیت میں دو ہی نام ہیں، یعنی یہ وہ دو ذریتیں ہیں جو قیامت تک چلنے والی ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کی ذریت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت. اب جیسے تم ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے حوالے سے پیغمبروں کو پہچان لیتے ہو اور کتابوں کو پہچان لیتے ہو، ایک اور ایسا خاندان ہے جو قیامت تک رہے گا، اور وہ نوح علیہ السلام کا خاندان ہے. ان کی ذریت میں ہم نے کتاب رکھی، نبوت رکھی اور کتاب رکھی. کہاں ہے بھائی؟ کون ہے؟ اب اجمی. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ اجمی، نان عرب. اور یہ خوبصورت وہ جوڑا ہے جو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اہتمام کرتے ہوئے بات کی، اور یہ اجمال اور تفصیل کے ساتھ میں کی. نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا اجمالاً، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تفصیل، پیغمبروں کے نام. یہ اس میں سے بس ایک ہے، اور یہ بہت یعنی کہ جامع آیت جس سے وہ بات آ جاتی ہے کہ دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھی، اور پھر وہ قیامت تک یہ دونوں خاندان باقی رہنے والے. تو پھر اب وہ کون سا ہے؟ ابھی ایک کہاں ملتا ہے آپ بتائیے. اب دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبیوں کا اور کتابوں کا جو پکچر ہے وہ ذہن میں رکھیے، اور اب ڈھونڈیے اور ایک خاندان جو اور زیادہ قدیم ہے، پرانا ہے، وہاں بھی کتابیں اور وہاں پہ بھی جو ہے پیغمبروں کے نام مل رہے ہیں، حالانکہ وہ پھر قرآن میں نام نہیں آئے. وہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کچھ معاملہ ہوا جیسا یہاں ہوا. یعنی پیغمبروں کو اللہ نے خدا بنا لیا ہے نا، اور کتابوں کو بہرحال مطلب کتابیں جیسی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتابوں کو فالو نہیں کرتے، مگر کتابوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے یہ کلام الہی ہے. کیا دکھتا ہے آپ کو دنیا میں؟ اور کون سے وہ لوگ دکھتے ہیں جن کے بارے میں یہ اندازہ ابھی اس وقت صرف اندازہ کیا جاتا ہے؟ ہاں بھائی انہوں ہوں گے، ہے نا، نوح علیہ السلام کی ذریت کے جو پیغمبر ہیں یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ فلاں کتابیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ان کے خاندان میں جو کتابیں نازل کی گئی نوح علیہ السلام کے، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیکٹ ابھی کچھ فل اینڈ فائنل نہیں ہوا، ابھی خالی ایک ہے نا کنسیڈر کرنے کے واسطے. کیا ہے بتائیے، کچھ نام بتائیے ہستیوں کے.
جی جزاک اللہ. قیصر بھائی کا جواب آیا, ثنا بہن کا جواب آیا ہے نا. تو ہندو حضرات, نوح علیہ السلام کی قوم, ان کے پاس اب یہ جو لوگ مانے جاتے ہیں نا, جو خدا بنا لیے گئے ہیں, کون کون ہے؟ شری رام ہے, شری کرشن ہے, شری ارجن ہے نا, ایسے لوگ, گوتم بدھ ہیں, میں بھی وی ڈونٹ نو. مگر ایک اور خاندان اللہ خبر دے رہا ہے کہ ایک اور خاندان ہے جو اور زیادہ پرانا ہے, کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی ہے, اور پھر کتاب بھی رکھی اللہ نے. تو پھر ہماری ہندو قوم مانتی ہے کہ وید, 4 جو وید ہیں, اور بھی تھے 4 ابھی باقی ہیں, تو یہ جو وید ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیو وانی ہے, ایش وانی, کلام الہی ہے نا. رگ وید, یجر وید, سام وید, اتھر وید, 4 وید ہیں, وہ ان کے بارے میں مانتے ہیں کہ کلام الہی. اپنشدوں کے بارے میں وہ مانتے ہیں کہ وہ کلام الہی ہے. گیتا کے بارے میں وہ مانتے ہیں کہ, یعنی آپ کو سیٹ آف بکس ابھی آپ نے کنسیڈر, مطلب آپ نے مان نہیں لیا, مگر آپ کو دکھ رہا ہے ایک اور خاندان کے کچھ نام آپ کو مل رہے ہیں, اور پھر آپ کو کتابوں کے نام آپ کو مل رہے ہیں. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے رکھا, دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. آدم علیہ السلام تو بہرحال سب کے باپ ہیں, ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے. تو پھر اب وہاں جیسے ان سے بات کرتے وقت ان کی مذہبی شخصیت کے نام کے ساتھ اور انہی کے حوالے سے جیسے توحید ثابت کی گئی, اور ان کی کتاب کا نام لے کر توحید بتائی گئی قرآن میں. ورنہ پھر کیوں ہے یہ سب نام؟ تورات کا نام ہے, انجیل کا نام ہے, زبور کا نام ہے, زبر ہے نا, صحف ابراہیم ہے, صحف موسیٰ, یعنی تورات تو ایک صحیفہ ہے, صحف موسیٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں, کئی صحیفے پلورل میں, ہے نا. ان سے نام لے کر اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بات کرنے لگوا رہا ہے نا, کہ دیکھو انہوں نے توحید بتائی تھی. تو پھر یہاں وہ کام ہم نہیں کریں گے, یہاں بغیر نام لیے ہم دے دیں گے دعوت. رول وہ ہے بریف اینڈ ڈیٹیل کا, کہ بھئی چونکہ عملاً وہاں دعوت دی گئی, تو پھر وہاں کے پیغمبروں کے نام ڈیٹیل میں لیے گئے, کتابوں کے نام ڈیٹیل میں لیے گئے, اور ان کے اقتباسات, ان کے کلیریفیکیشن جو ہے ڈیٹیل کے اندر قرآن کے اندر بیان کیے. لیکن یہاں اشارہ کر دیا گیا, بس بریف بتا دیا گیا. نوح بھی ہیں اور ان کے ساتھ والنبیون من بعد, ان کے بعد والے جو پیغمبر ہیں, اجمالاً ان کا ذکر کیا گیا. نام نوح علیہ السلام کا آیا, پھر اس کے بعد وہ باقی کے نام نہیں آئے, ہے نا. یہ ایجوکیشن کا طریقہ ہوتا ہے. وہ نام آپ کو مل جائیں گے, آپ چلے جائیے دنیا میں, آپ پھیل جائیے, آپ کو جہاں کے لوگ ہیں وہ جن کو مانتے ہیں وہ خود بتائیں گے وہ کن کو مانتے ہیں, نام آپ کو مل جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ یہی کرنا ہے جیسا یہاں کیا تھا نا, نام لے کر, کتاب کا نام لے کر انہی کتابوں کے حوالے سے توحید بتائی تھی, یا رسالت بھی بتائی تھی, آخرت بتائی تھی, ہے نا. تو تم جہاں پر بھی چلے جاؤ گے وہاں لوگ ملیں گے. ہم نے تو پوری دنیا میں پیغمبر بھیجے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے پاس ہم نے رسول بھیجے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر قوم کے پاس ہادی آئے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر خبردار کرنے والے, ڈرانے والے نہیں آئے. ہر جگہ پر آئے ہیں. مل جائیں گے آپ کو, جو اگر وہ باقی ہیں, ان کے ماننے والے باقی ہیں, تو وہ ان کے نام والے وہ بتا دیں گے ان کا نام. وہ کتابیں اور ان کے وہ کتاب کا جو بھی حصہ باقی ہے وہ کتاب باقی ہے نا, جس بھی حالت میں ہو وہ اس کے ماننے والے وہ بتا دیں گے, وہ بتائیں گے, ہے نا, وہ بتا دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک پروسیس ہے, آپ لیں گے, اسٹڈی کریں گے, ویریفائی کریں گے, قرآن کی کسوٹی پر آپ اس کو پرکھیں گے, پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو. قرآن کیونکہ فرقان ہے, تو پھر آپ قرآن کی کسوٹی پر جب پرکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھئی واقعی یہ تو کلام الہی ہے, یا پھر نہیں, بالکل کلام الہی نہیں ہے, انسانوں کا گھڑا ہوا ہے. جو بھی ہے قرآن آپ کو بتا دے گی. یہ فلاں شخصیت پیغمبر ہے یا نہیں ہے, کوئی باطل شخصیت ہے, کوئی مائتھولوجی ہے, وہ قرآن آپ کو بتا دے گی. آپ پرکھ کر تو دیکھیے قرآن پر. قرآن مجید فرقان ہے نا بھائی, تو ایز اے فرقان آپ ایز اے کسوٹی اس کو ہم یوز کریں گے تو پھر قرآن بتا دے گا. یہ ہے بات کرنے کا طریقہ, ہے نا. ہمیں عادت پڑ گئی تھی, ہے نا, یا ابھی بھی ہے,
کرٹیسائز کرنے کی اور کنڈیم کرنے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا، اور غیر نبی کو بھی اللہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی توحید کی دعوت ثابت کرنے کے لیے، اب مریم علیہ السلام نبی ہیں کیا؟ نہیں ہے، مگر اور پھر لیڈی ہیں انہوں، یعنی جینٹس اینڈ لیڈیز. اب کوئی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو کسی لیڈی کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ نمونہ آپ کے سامنے آلریڈی اللہ نے رکھ دیا، ایگزامپل کیا کرنا ہے. وہ نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر جو ہے خاتون میں سے نہیں رہی نا، سیدہ مریم علیہ السلام ہے. اب ان کی مورتی بن گئی، تو وہ مورتی والے کا نام لے نہ لے سکتے ہیں، لینا چاہیے انہی کا نام. اگر وہ الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی بنی ہوئی ہے تو پھر ان کا نام لینا چاہیے. پھر وہ موحد بھی ہوں، یعنی 2 کنڈیشنز ہیں، دیکھیے آپ لوگ وہ نوٹ کر لیں. 2 کنڈیشنز ہیں بس، کہ اگر وہ پورے ہو جائیں تو پھر اس شخصیت کو آپ توحید کی دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ توحید بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ وہ موحد ہوں، وہ شخصیت خود توحید والی ہو، توحید کو ماننے والی، ایک اللہ کو ماننے والی. اور دوسری وہ کیا ہو؟ وہ اپنے گروپ کے لیے الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی. پھر اگر وہ نبی نہیں ہے تب بھی لے سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے مریم علیہ السلام کو لیا، اللہ نے حکیم لقمان کو لیا. بعد ایک گروہ تھا ہے نا جو ہاں حکیم لقمان کو وہ مانتے تھے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہیں. مطلب اب غیر نبی کو کیا کریں؟ اب کسی کے بارے میں ڈسپیوٹ ہے، اب جیسا شری رام کے بارے میں، شری کرشن کے بارے میں، نبی ہے نہیں ہے، وی ڈونٹ نو یٹ، ہے نا، مگر قوم کے لیے ریلیجیس اتھارٹی الٹیمیٹ، ان کے ماننے والوں کے لیے. اور پھر وہ موحد ہیں، ہے نا. نبی ہے نہیں ہے نہیں معلوم، کیا کریں گے؟ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ ضرور لینا چاہیے. اچھا، کسی کے بارے میں کچھ بری باتیں، بےہودہ باتیں اگر مشہور ہیں، وہ بھی آپ کو اس ایگزامپل میں کور ہو جائے گا، حضرت مریم علیہ السلام کے ایگزامپل میں. آپ جانتے ہیں یہودی ان کو زانیہ کہتے تھے، نعوذ باللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا، کہ زنا کا بیٹا، زنا سے پیدا ہوا بیٹا. کتنی بےہودہ بات ہے. تو کیونکہ بعض لوگ اس شخصیت کے بارے میں بےہودگی کا تصور رکھتے ہیں اور بےہودگی ان سے منسوب کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا؟ ارے نہیں 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 بھائی، مریم کا نام لیے تو جو ہے پھر لوگ زنا کو بھی ٹھیک سمجھیں گے یا ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ نہیں نا. اس کے باوجود ان کے اوپر یہ تہمتیں لگائی جانے کے باوجود ان کا نام لیا گیا، اور ان کا نام صاف کیا گیا. اس آیت میں صفائی بھی، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرا کی، اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا. یہ سب بےہودہ الزام ہیں جو آپ پر لگائے جا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا. یہ صفائی بھی ہمارے رول میں آتی ہے. ایسے اور بھی ہیں ایگزامپلز، آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ضرور ذکر کرنا ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے تھے اور نبی تھے. آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے پاس ایسی یعنی ایسے نریشنز ان کے پاس تھے جن میں وہ یہ لکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی جھوٹ بولے، اور وہ روایتیں ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اور ایک اس کے اوپر ایک لمبی حدیث میں بھی وہ بات آ گئی. قیامت کے دن جب لوگ بھاگے بھاگے الگ الگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے نا اپنی بخشش کروانے، تو ہر پیغمبر اپنی اپنی کچھ غلطیوں کا، ہے نا، لغزشوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے ڈر ہوتا ہے یا مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے، میں نہیں جا سکتا، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ. تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں گے کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، لہٰذا میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یہ ہماری روایتوں میں بھی یہ باتیں آ گئی. وہاں پہلے کہاں تھی؟ وہاں تھی اسرائیلیات جنہیں کہتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی جو روایت ہے ان میں تھی یہ بات. وہ ہمارے پاس بھی آ گئی، ہمارے لٹریچر میں حدیث کی حیثیت سے بھی آ گئی ہیں. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ صفائی کر رہا ہے.
یعنی مسلمان بھی مان رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ سچے تھے۔ کیوں بول رہا ہے اللہ؟ ہاں، لوگ یہ الزام لگائیں گے کہ وہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں بولنے کی، ہے نا؟ تو یہ کیریکٹرز پر جو اٹیکس کیے جاتے ہیں، وہ اٹیکس کو دھونا، صاف کرنا، ہے نا، بےہودگی کے واقعات منسوخ کیے جاتے ہیں، ان کو صاف کرنا بھی دائی کا کام، جیسا اللہ نے کیا ہے نا۔ میں نے آپ کے سامنے مریم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھی ہے، اور بھی آپ دیکھتے جائیں، ہے نا، ایسے آپ کو مثالیں ملیں گی۔ تو ان کے کیریکٹر کو کلین کرنا کہ وہ بےہودہ باتیں ان پر جو منسوخ کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں، وہ ممکن نہیں ہے ان سے وہ سرزد ہونا، ہے نا، یہ بتانا ہمارا کام۔ بہرحال تو اس بات میں اگر ہم پھر کریکشن دیکھ لیں تو اب ایک یعنی ریلیٹڈ پوائنٹ میں نے بس کریکشن کے طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ چونکہ اب ہندوستان میں جو ریلیجیس اتھارٹیز بھیجی گئی تھی، بھیجی تو لازماً گئی تھی، ہے نا، لیکن ہم ناموں سے واقف نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے ڈیٹیل میں ان کے نام نہیں بتائے۔ ہاں، نوح علیہ السلام کا البتہ نام آیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام بہرحال گلوبل ہے نا، سب کے ہیں، سب کے جو ہے جد امجد ہیں تو سب کے ہیں بہرحال، لیکن اب وہ جو برانچز کے اندر جو ڈائیورٹ ہوتا ہے نا، 2 برانچز ہیں، پھر وہ 2 برانچز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، 2 خاندان ہیں، ہے نا۔ تو اب یہ نوحی خاندان، اجمی خاندان کہیے، نوحی خاندان کہیے، ہے نا، تو نوح علیہ السلام کو ہماری ہندو قوم مانتی ہے نا۔ منو تو ٹائٹل ہے، ان کو مہارشی منو بھی کہہ دیتے ہیں، منو نام نہیں ہے، منو ٹائٹل ہے نا۔ نیوہ جو نام ہے وہ خود سنسکرت نام ہے، سنسکرت میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ نام نیوہ ہے۔ نیوہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی والا، اوکے، ہم اسے نوح، عربی میں نوح پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے پاس وہ ساری مطلب تاریخ تقریباً ویسی ہے جیسا ہم مانتے ہیں کہ مہارشی یہ جو منو تھے، منو مہاراج نیوح، اوکے، ان کو مہاجل پلاون والے منو کے نام سے جانا جاتا ہے، سیلاب عظیم والے منو۔ اور پھر وہ واقعہ جیسا ہم مانتے ہیں ویسا وہاں پر ان کے پاس بھی درج ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یعنی بلایا، حق کی طرف دعوت دی، پھر لوگوں نے نہیں مانا تو پھر انہوں نے ایک نوکا بنایا، کشتی بنائی، پھر اس پر انہوں نے مطلب سارے پھر جانور اور پرندے وغیرہ اور ایمان والوں کو لے کر سوار ہو گئے، ہے نا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ البتہ ان کے پاس ہے کہ ان کو جب سیلاب سے پہلے جب ان کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو ان سے یہ بھی کہا گیا کہ ویدوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لینا، یہ چیز ایڈیشن کے ساتھ میں وہاں ان کے پاس ریکارڈز کے اندر موجود، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہندو ہمارے یہ مانتے ہیں کہ سیلاب میں سارے مشرک اور کافر جو ہیں وہ مارے گئے، ظاہر سی بات یہ الفاظ میں نہیں کہتے، ہے نا، کہ وہ سارے ادھرمی مارے گئے اور صرف منو اور ان کے ساتھ یہ جو تھے ایمان والے وہ بچا لیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو دنیا میں جو انسانیت پھیلی وہ انہی سے پھیلی، اور ہندو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، اور وہ اپنے آپ کو نوح اور ان کے یہ 7 بیٹوں کی اولاد مانتے ہیں، اور ان کے پاس شجرا بھی مینٹین کرتے ہیں، وہ گوتر جو کہتے ہیں نا، تو وہ پھر جا کر یعنی آج کا جو ہندو ہے وہ اس کا وہ شجرا دیکھتے آپ چلے جائیں گے تو جاتے 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 پھر وہ نوح علیہ السلام کے 7 میں سے کسی ایک بیٹے سے وہ جا کر ملتا ہے، ہر ہندو کا اوکے۔ تو بہرحال یہاں پر جو پیغمبر آئے ہیں لازماً کتابیں بھیجی گئی ہیں، اشارے تو بہرحال نام تو آپ کے سامنے بھی آ گئے ہیں، ہے نا۔ ریسرچ کر لیں اور آتھینٹیکیٹ کر لیں کہ واقعی ہندوستان میں بھیجے جانے والے پیغمبر کون سے تھے اور آسمانی کتابیں کون سی تھیں، ہے نا، وہ آپ پہلے کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں یعنی پہلے تو ارادہ کریں اسٹڈی کرنے کا، پھر ایکچولی اسٹڈی کریں، اور پھر جب سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ پیغمبر ہیں، یہ حق پرست شخصیتیں ہیں، یہ واقعی کلام الہی یہاں جو نازل ہوئی ان کتابوں میں سے ہے، تو پھر آپ ان کو اٹیسٹ کرنا، پریس کرنا اسی طرح سے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، تو یہ پھر ہمیں کرنا چاہیے، اوکے رائٹ۔ دیکھیے اسی حوالے سے بس یہ اگلا پوائنٹ ہے، بہت یعنی ڈسکشن کی ڈیٹیل آلریڈی جیسا اس پوائنٹ میں آ چکی ہے 11 پوائنٹ میں، یہ بس اسی کے کنٹینیویشن میں بغیر کسی آیت کے یعنی ایک
کانسیپٹ سمجھانا ہے. دیکھیے الگ الگ جو ٹائپس کے ایویڈنسز ہوتے ہیں, دلیل کی قسمیں ہوتی ہیں, کیا ان قسموں کو ہم جانتے ہیں؟ کوئی چیز کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس, پروف دیا جاتا ہے, دلیل ہے نا. تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دلیلوں کی قسمیں ہوتی ہیں, اور کوئی دلیلیں ہوتی ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور کچھ دلیلیں ہوتی ہیں جو لیس امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور ان کا امپورٹنس ان کے ماننے والوں کے اعتبار سے طے ہوتا ہے نا. کیا ایسا ہم جانتے ہیں؟ ایسی تمیز ہم کرتے ہیں دلیلوں کے اندر؟ بہرحال عام طور پر مسلمان ایسی کوئی تمیز نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں جب تمیز نہیں ہے تو پھر مختلف لوگوں کے سامنے اکثر انسوٹیبل ایویڈنسز پیش کرتے ہیں, ہے نا, جو وہ نہیں مانتا یا جسے وہ لیس امپورٹنس دیتا ہے, وہ اس کے سامنے بڑا چڑھا کر بار بار رکھتے ہیں. اوکے رائٹ. دیکھیے بیسیکلی دلیلوں کو یا ایویڈنس کو ہم دو کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. اوکے, ایک ہے ویک ایویڈنس, اس کو آپ اردو میں لکھ لیجئے دلیل ظنی. اوکے, اسلامی اصطلاحات میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل ظنی, ویک ایویڈنس. اوکے, دلیل ظنی. اور پھر دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ویری اسٹرانگ ایویڈنس, اس کو کہتے ہیں دلیل قطعی. دلیل قطعی. اوکے, اب دلیل کون سی چیز بحیثیت دلیل کس کے نزدیک کمزور ہے یا مضبوط ہے نا, قطعی ہے یا ظنی ہے, یہ کس کے اوپر منحصر ہے؟ یہ بات یہ قبول کرنے والے پر منحصر ہے. جیسا اگر میں آپ سے کہوں فار ایگزامپل, اوکے, جسٹ فار ایگزامپل, آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے, تو پھر پاسپورٹ آفس یہ طے کرے گا کہ ان کے پاس آپ کے نام کے لیے, آپ کی ایج کے لیے, آپ کے ایڈریس کے لیے کیا کیا ڈاکیومنٹس ایکسیپٹیبل ہے ایز این ایویڈنس. کریکٹ اور ناٹ؟ اب جیسا مثال کے طور پر آپ کا 10th کا سرٹیفکیٹ, اس میں آپ کا نام آ جائے گا, آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی, ہے نا. پھر آدھار کارڈ اب آج کل کمپلسری ہو گیا ہے, ایڈریس کے لیے آدھار کارڈ. اب آپ نے کہا آدھار نہیں ہے بھائی, کچھ اور ہے میرے پاس, میرا کالج آئی ڈی ہے. کالج آئی ڈی لے لیں گے وہ, اگر کالج آئی ڈی کے اوپر آپ کا گھر کا ایڈریس ہے, سمجھیے, فوٹو ہے, نام ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, یہ سب چیزوں کے لیے کالج آئی ڈی لیں گے وہ. حالانکہ وہ پھر آپ کا کالج جینیون ہے, گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہے, اس کا پورا سرٹیفکیٹ ہے, وہ لوگ ایشو کرے, آپ جا کے ویریفائی بھی کر لے سکتے, سب ہے, سب آتھینٹک ہے وہ. مگر پاسپورٹ اتھارٹی کیا کرے گی؟ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے. انہوں نے بتا دیے یہ لاؤ یا یہ لاؤ یا یہ لاؤ, کچھ انہوں نے ڈاکیومنٹس اس میں رکھیں. اس کے علاوہ پھر آپ کوئی بھی, اب آپ یو اے ای سے لا لیں اگر کوئی ڈاکیومنٹ, میں یو اے ای میں رہا ہوں, ہے نا, وہاں پر ہمیں وہ اس کا جو ہے ایمریٹس آئی ڈی کر کے کارڈ ملتا تھا کہ ہم وہاں پر لیگلی ہیں, بلکہ وہ لوگ 2 سال کے لیے کارڈ ایشو کرتے تھے, ایمریٹس آئی ڈی. بڑا مطلب وہاں پر اس کے بغیر پھر یعنی کام مشکل ہو جائے گا, بڑا آتھینٹک ڈاکیومنٹ. لیکن کیا وہ یہاں پاسپورٹ آفس میں چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں بھائی؟ اتنا آتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے نا. یہاں یہ ریکگنائز نہیں کرتے اس کو, تو ان کے نزدیک وہ کیا ہو گیا؟ اتنا آتھینٹک ڈاکیومنٹ وہ ویک ایویڈنس ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, ہوں گا آپ کا, وہاں سے آپ لائے ہوں گے, مگر ہم کو تو یہ چاہیے. تو کسی بھی ایویڈنس کا آتھینٹک ہونا یا نہ ہونا وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ قبول کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا آپ لوگ, اگر میں آپ سے کہوں ایز اے مسلم, میں آپ سے کہوں کہ بھائی گیتا میں ہے خدا ایک ہے, مان لو, آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک دم بہت یعنی ہے نا زور دے کر روب سے یہ کہوں بھائی گیتا میں توحید ہے, مان لو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مسکرا کر کہیں گے بھائی ہوں گی گیتا میں توحید, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ توحید ہم پہلے سے مانتے ہیں, قرآن میں ہے, اور قرآن میں رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. وہ گیتا میں ہے نہیں ہے وہ ہم دیکھے بھی نہیں,
آپ بول رہے تو ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہوں گی, مگر ہے بھی تو اسے کیا لینا دینا ہے. حالانکہ پھر وہ ایک آتھینٹک کتاب ہے. کس کے نزدیک ہے وہ آتھینٹک؟ وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے نزدیک. تو آپ کے لیے وہ ایویڈنس کیا ہو گیا؟ ویک ہو گیا. کیوں؟ آپ اتنا نہیں مانتے اس کو, یا بالکل ہی نہیں مانتے آپ اس کو, آپ قرآن کو مانتے ہیں. تو پھر اب جتنی بھی آیتیں ہیں, اب آپ جو کریکشنز کی ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ وہ قرآن سے بتا رہا ہوں بول کے نا, میں گیتا سے بتاتا, بائبل سے بتاتا, کوئی اور علامہ ہے نا ان کا میں اگر نام لے کر آپ کو بتاتا کہ دیکھو یہ غلطی ہوئی, وہ غلطی ہوئی, آپ لے لیتے ایسے ہی؟ ہاں نہیں لیتے نا. کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ میں ویری اسٹرانگ ایویڈنس سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. غلطیوں کو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, اور پھر صحیح جو کرنا ہے وہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں. اور قرآن کو آپ پہلے سے مانتے ہیں, دلیل قطعی کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ بھائی سب سے الٹیمیٹ ایویڈنس اگر کسی مسلمان کے نزدیک ہے وہ قرآن مجید ہے کہ نہیں. پھر نیکسٹ لیول پر آتا ہے حدیث, سنت, سیرت. پھر اس کے بعد میں ہمارے علماء نے جو لکھا ہے وہ پھر, اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ گریجولی وہ پھر کم ہوتی جائے گی. اور الٹیمیٹ ایویڈنس کیا ہے؟ دلیل قطعی, یعنی کہ وہ دلیل جس کے آنے کے بعد حجت کی گنجائش ختم ہو جاتی, کٹ حجتی کی گنجائش ختم ہو جاتی. اور اس کے بعد صرف یا تو مان لینا ہے یا پھر ہٹ دھرمی کر سکتا ہے کوئی, ضد ہے نا, زبردستی ضد کرے کہ نہیں 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 وہ غلط ہے, وہ ضدم ضدی کر سکتا ہے. اور پھر وہ تو میں پر اتر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پھر دلیل قطعی کا کوئی پھر جواب نہیں ہوتا. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کے نیچر میں, آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ کوئی بھی پرسنل اٹیک پر اگر اتر آیا, اور یہ جو ہیٹ مونگرنگ کرنا ہے نا, اور سلینڈرنگ کرنا, دوسروں کے بارے میں برا بول لیتے ہوئے پھرنا, مارکیٹ میں وہ کرنا, یہ اسی وقت کوئی کرتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہے نا کہ مریم علیہ السلام کو یاد کرو, مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا کہا ہے نا, وہ آیت آلریڈی گزر چکی ہے آپ کے سامنے. کیا کوئی عیسائی اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں مریم کو ایسا نہیں کہا؟ کیا کسی عیسائی نے کہا کہ نہیں نہیں مریم علیہ السلام اپنے رب کے آگے سجدہ نہیں کرتی تھی, رکوع نہیں کرتی تھی, قناعت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی؟ بلکہ اب ان کے پاس اب نہیں تھا کوئی جواب, تو انہوں کیا کرے, پرسنل اٹیک پہ اتر گئے. انہوں جادوگر ہے, انہوں ساحر ہے, انہوں جھوٹے ہے, انہوں سابی ہے. کیوں بھائی, کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو پرسنل اٹیک پہ اترنے کی؟ اچھا پھر فزیکل ٹارچر بھی کرے, صحابہ کو بھی کرے, رسول اللہ کو بھی ہے نا, حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ پہ بھی ہاتھ ڈالے, آپ کے اوپر بھی مٹی پھینکے, تھوکے, نعوذ باللہ, اوجھڑی ڈالے, ہے نا, بہت کچھ کرے. کیوں فزیکل اٹیک کے اوپر کیوں اتر آ گئے؟ کیونکہ منہ سے بولنے کے لیے لائق کوئی جواب نہیں رہا ان کے پاس. آ جاتے, مارنے آ جاتے, لڑائی جھگڑا کرنے آیا. یہ ان کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ ہے نا, قرآن کے مزاج کو سمجھیں گے, قرآن نے لوگوں کے مزاج بتائے ہیں, سمجھ میں آئے, لوگوں کے مزاج بھی سمجھ میں آئیں گے. ہاں لیبل ہم نہ لگائیں کسی کو, مگر مزاج سمجھنے کے لیے کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں, افواہیں ہیں مارکیٹ میں ہے نا, یہ جھوٹے ہیں, یہ مرتد ہیں, لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں, ہندو بنا رہے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ایسا ویسا ایسا. بھائی کئی کو یہ سب جھوٹی باتیں کرنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں ویسا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری پیغمبر کی حیثیت سے کامل یقین رکھتے ہیں, قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں, رسول اللہ کی شریعت پر ہم ہیں, مگر ہمارے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ ہم شریعت نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کا جھوٹ پر اتر آنا اور یہ سلینڈرنگ ہے نا کرنے کی نوبت پر آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ورنہ دلیل ہوتی تو علم والا کیا کرتا ہے, علم والا بردبار ہوتا ہے, وہ بردباری کے ساتھ میں علمی کوئی کسی پوائنٹ کا پھر علمی جواب دے دے گا, کیونکہ ہم دلائل کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں, جو بھی باتیں ہماری ہیں دلائل ہے نا. آپ ابھی 4 دن سے آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, کریش کورس ہے, وہ بھی چھوٹا والا کورس جس میں کم دلائل ہیں, دلائل کے ساتھ میں ہے نا باتیں. تو پھر اگر یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور اگر ہم واقعی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو پھر ہونا کیا چاہیے اس کا؟ پھر آپ ٹھیک والا جواب دے دیجیے. یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ بتا دیجیے.
یا کوئی دوسری آیت بتا دیجیے جس میں مطلب وہ ہے نا ہماری بات غلط ثابت ہوتی ہے. وہ نہیں کرتے. بہرحال ٹھیک ہے. یہ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتے بتاتے ادھر نکل گیا کہ ویری اسٹرانگ ایویڈنس آپ کے لیے کیا ہے؟ قرآن. تو ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں اور حدیث سے بات کر رہے ہیں. لیکن پھر جو نہیں مانتا قرآن کو, جس نے بالکل انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا, اس نے کہا کہ بھئی آپ کی ہوگی کتاب, پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے اب اللہ نے کیا کیا وہی کریں گے. یعنی یہ سب جو عیسیٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ جو نام لیے گئے ہیں, یہ کب لیے گئے؟ جب انہوں نے رسول اللہ کو انکار کر دیا. تو پھر کیا نام لیے گئے؟ ان کی شخصیتوں کے نام. وہ ان کو پہلے سے مان کر بیٹھے ہوئے. ابراہیم وہ تو ہمارے ہیں, ابراہیم ہم انہی کے دین پر ہیں, ہے نا. تو پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا ملت ابیکم ابراہیم, ہے نا. فاتبعوا ملت ابیکم ابراہیم وما کان من المشرکین. بھئی اتباع کرو, ابراہیم کی ملت کی طرف ہی میں بلا رہا ہوں آپ کو, اسی کی تم بھی اتباع کرو. اور وہ مشرک نہیں تھے, وہ تو ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ پہلے سے مانتے ہیں. دلیل قطعی سے ان کو بتایا گیا ہے نا کہ ہماری دعوت حق ہے نا. اور یہودیوں کے لیے یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تورات. عیسائیوں کے لیے مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, انجیل, ہے نا. اس طریقے سے جو ہے بات کی. دلیل قطعی ان کے لیے, چونکہ وہ ہستی دلیل قطعی تھی, وہ کتاب دلیل قطعی تھی. دلیل قطعی سے بات کرنا اللہ کا طریقہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہرحال اب یہاں کے لوگوں سے کیا بات کریں گے؟ اب یہاں کے لوگ انڈیا میں کیا ہے, اب وہ جیزس کو, ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو ریکگنائز نہیں کرتی ہماری ہندو قوم. بولتے ہمارے تو شری رام ہیں, ہمارے تو شری کرشن ہیں, ہمارے تو شیو جی ہیں, ہمارے تو وید ہیں, ہماری تو اپنشد ہے, ہماری تو گیتا ہے. بائبل وہ نہیں کنسیڈر کرتے, وہ تو ودیشی دھرم ہے نا, ودیشی کتابیں, ودیشی دھرم بول کے وہ سیدھا ڈسکارڈ کر دیتے. ٹھیک ہے, احترام کرتے, ہندو قوم بڑا احترام کرتی ہے, مگر بھائی وہ آپ کا ہے, آپ اپنے پاس رکھ لو, ہمارے اوپر مت تھوپو. اب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے, اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دلیل, اللہ نے دلیل قطعی استعمال کی ہے, رسول اللہ سے دلیل قطعی اللہ تعالیٰ نے استعمال کروائی, آپ دلیل قطعی استعمال نہیں کریں گے. اس نے کہہ دیا بھائی قرآن آپ مانتے ہوں گے, آپ رکھ لو, ہماری کتاب, ہماری تو وید ہے. وہ نہیں مان رہا نا, اس کے ماننے کے اعتبار سے, سامنے والے کے ماننے کے اعتبار سے قرآن مجید کو وہ نہیں کنسیڈر کر رہا. آپ سب کچھ قرآن مجید کو ہی مانتے ہیں, الٹیمیٹ آپ کے لیے ریلیجیس ہے, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال کیا نہیں کیا ہے نا کہ وہ کسے مانتے ہیں. اللہ نے کنسیڈر کیا, اللہ نے پھر اسی کے ذریعے سے بتایا. دیکھو ابراہیم نے کیا کہا, دیکھو یعقوب نے کیا کہا, دیکھو موسیٰ نے کیا کہا, دیکھو عیسیٰ نے کیا کہا, دیکھو تورات میں کیا ہے, دیکھو انجیل میں کیا ہے. توحید, آخرت, رسالت اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں سے ثابت. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, رسالت بھی بتائی اللہ تعالیٰ, اسے اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس, پاتے ہیں. پایا کسی زمانے میں تھی وہ کتاب, لکھا ہوا تھا, وہ کہاں چلے گیا, نہیں, پاتے ہیں, ابھی بھی پاتے ہیں, قیامت تک پاتے رہیں. رسالت بھی ثابت کی ان کی کتاب سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب ان کے لیے دلیل قطعی ہے. وہاں سے بتا دیں گے تو پھر کٹ حجتی کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اس کے بعد صرف دو چیزیں, مان لیں گے یا پھر ہٹ دھرمی کریں گے. مان لیں گے ایمان والے ہو جائیں گے, اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. ہٹ دھرمی کریں گے ظالم ہو جائیں گے. دلیل قطعی آ جانے کے بعد بھی پھر ہٹ دھرمی کریں گے تو پھر ظالم ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں, پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ ان کی ہلاکت کا, ان کے عذاب کا انتظام کرے گا. اوکے, تو یوز دا اپروپریٹ ویری اسٹرانگ ایویڈنس. پہلے آپ معلوم کر لیں, ہے نا, اس کو پڑھ لیں, ویریفائی کریں, اور پھر جب سمجھ میں آئے تو پھر آپ استعمال کریں, کیونکہ پھر وہ ان میں کی اکثریت دلیل قطعی سے ہی مانے گی, ہے نا, تو ہم اسے استعمال کریں گے. تو یہ ہو گیا 12th پوائنٹ, اور یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کر لیتے ہیں. کل سے پھر وہ اگلے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پھر سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی
जी, प्रेजेंट डे बाइबल और तौरात पर ईमान लाएं। हाँ देखिए, अब इसके लिए अभी तक मैंने आपके सामने जो आयत रखी है ना, क्या था रेफरेंस? मैं एक मिनट में आयत पर जा रहा हूँ। देखिए, वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसन वक़ूलू आमन्ना बिल्लदी इल्ला लदीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लदी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम। ठीक है, ये वाली जो आयत है, ये वाली 29:46, इसमें अब तक क्योंकि दलाइल के साथ जो बात हुई है, इसमें ये बात क्या आई है, आप ईमान का ऐलान किस पर कर रहे हैं? जो तुम पर नाजिल हुई। जरा और क्लैरिटी और कुछ जरा स्पेसिफिक हो जाता है ना, मतलब आज की किताब और जो नाजिल हुई वो अलग अलग है ना। अल्लाह ने क्या कहा यहाँ पर? जो तुम पर नाजिल हुई। तो ये वाला ऐलान तो इस वक्त हम कर सकते हैं बेझिझक, है ना, क्योंकि अल्लाह ने कहा। ओके, अलबत्ता फिर आज की किताब के साथ क्या किया जाए, उसके लिए फिर जरा सा और स्टडी है ना, तो वो स्टडी आपके और मेरे सामने आ जाए तो फिर वो क्लैरिटी आ जाए, है ना। मुझे हदीस का वो रेफरेंस याद नहीं है, मैं उसमें से निकाल कर फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक वो मौका होगा, आपको याद होगा, यहूदी जो है उनके पास एक जोड़े ने, एक रईस जोड़े ने जिना किया। ठीक है, तो अब उनके पास क्या था? जिना की सजा, शादीशुदा अगर कोई जिना करे तो संसार कर देना, पत्थर मार के हलाक कर देना, उनके पास तौरात के अंदर हुक्म है। अब उन्होंने क्या किया? मक्कारी करने के लिए और सजा में आसानी पैदा करने के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मिद्रास में, मदीने में एक मदरसा था यहूदियों का, बैतुल मिद्रास, उसमें उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया और आपको हकम बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके सामने ये केस रखा कि ऐसा एक जोड़ा है, उन्होंने मतलब शादीशुदा है, उन्होंने जिना किया, क्या फैसला है, आप करिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मिद्रास में तशरीफ रख रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने एक तकिया दिया था, आप तकिए पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तौरात मंगवाओ, तो तौरात लाई गई। जब तौरात लाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकिए से बाजू हटकर नीचे बैठ गए, उस तकिए को आपने आगे किया और उस पर बड़े एहतराम के साथ में तौरेत की कॉपी रखी। अब तौरेत की कॉपी तहरीफ शुदा थी या नहीं हो गई थी जब तक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, तहरीफ ऑलरेडी उसमें हो चुकी थी, तो तहरीफ शुदा कॉपी अब लाई गई है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये देखिए रसूलुल्लाह कर रहे हैं, आप जमीन पर बैठ गए, आपने तकिए को आगे किया और एहतराम के साथ में तौरेत को उस तकिए पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। फिर आपने उस पर हाथ रखा तौरात पर और ये ऐलान किया, आमनतु बिकी व बिमन अनज़ला की, मैं ईमान रखता हूं तुझ पर और जिसने तुझे नाजिल किया उस पर। कौन सी तौरात? तहरीफ शुदा तौरात। तो बहैसियत किताब भी हमें ईमान लाना है। रसूलुल्लाह का एग्जाम्पल मौजूद है। ओके, तो वो हदीस मैं आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि वो इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं है, इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर देंगे उसको। ओके, चलिए 9 बज चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है, आप लोग पूछना चाहते हैं तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। जी इमाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बाद लोग ऐसे जैसे कि और से काम करते हैं तो ऐसे बात भी करते हैं कि जैसे हम हजर असवद के बारे में ताल्लुक से बात करते हैं यहाँ खासे बरादरान वतन के वहाँ पर किसी का ये है वो हजर असवद जिसको आप लोग काला पत्थर कहते हैं, उन लोग कह रहे थे अगर गंगा का जल छिड़क दिया जाए तो ये वहाँ जाने नहीं दिया, तो इससे क्या जवाब दिया जा सकता है सही सुटेबल?
جی دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے ہندو بھائی جو کہتے ہیں نا کہ کعبے میں شیولنگ ہے، تو شیولنگ کا جو اصل مطلب ہے، ٹھیک ہے، شیو خدا کا ایک نام ہے، لنگ کہتے ہیں آیت کو، تو اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، تو حجر اسود اللہ کی نشانی ہے نا، ہے نا، بس وہی بات ان کو سمجھانی کہ اللہ کی نشانی ہے، وہ سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی اسے اللہ کی نشانی کی حیثیت سے مانتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانی ہے۔ اور کوئی اگر سوال ہے؟ دیکھیے ویسے یہ اور بھی مطلب یہ ڈیٹیلڈ سبجیکٹس ہیں جو اسٹڈی کرنے کے ہیں، ہے نا، یہ تو ایسے ہی میں نے سرسری آپ کو ایک جواب دے دیا، یہ شیولنگ کیا ہے نا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کے اور دوسرے مطلب کیا کیا ہیں، ہے نا، کہاں کس مطلب کو کنسیڈر کیا جائے گا، یہ مطلب ایک ڈیٹیلڈ الگ سے اسٹڈی ہے، میں نے سرسری آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دیا ان کو بتانے کے لیے۔ اوکے رائٹ، تو چلیں انشاءاللہ پھر یہ کس نے ہینڈ ریس کیا؟ اچھا آپ نے کیا تھا، اوکے رائٹ، تو چلیں انشاءاللہ ہم پھر آج کی میٹنگ یہاں ختم کرتے ہیں، زندگی رہی اور اللہ نے موقع دیا تو پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔